بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی رول نمبر 12 صفیہ جی پڑھ رہے آیت نمبر 14. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل ٹھیک ہے. خیل المسومۃ والانعام والحرث. یہاں تک پورے کر لینا سر. جی یہیں تک. اب آپ ایک ایک لفظ پڑھیے. جی زینا جو ہے ماضی مجہول ہے سے ٹھیک ہے. یا نون فعل اور باب کون سا ہے؟ فعل یفعل پہ ہے سے باب تفعیل ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب آپ جی نے مجہول کہا تو میں بالکل جی یہی پوچھنے والی تھی. تو جب مجہول ہوتا ہے تو پھر نائب الفاعل ہوتا ہے. کوئی ہے اس کا نائب ہاں الفاعل؟ نائب الفاعل یہ ہے حب الشہواتی جو ہے یہ یہاں سے یہاں جی یہ ہے حب الشہوات سے پورا اس میں یہاں تک آئے گا. پورا یہاں تک آئے گا. کہاں تک یعنی والحرث تک آئے گا. ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ شاباش. اور ویسے سٹارٹ میں ہم بس ابھی صرف اتنے کہہ دیتے ہیں حب الشہوات. باقی چیزیں ڈیفینیٹلی جب اس کا حصہ بنیں گے تو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. اچھا جی یہاں تک کا ذرا ترجمہ کر دیں. شہواتی تخصیص جی لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کی گئی ہے. مزین کر دی گئی ہے. یہ کی گئی ہے. شاباش. اب یہاں پہ تھوڑا سا رکیے. یہ جو خوب ہوتا ہے یہ مختلف ابواب سے آتا ہے لیکن ہا بابا جو باب دورہ با سے آتا ہے نا جو متعدی ہے محبت کرنا پیار کرنا یہ اس کا مصدر بھی ہے اور یہ اس میں ذات بھی ہے. آج کی کلاس میں بہت سارے ایسے الفاظ آئیں گے جو ایٹ دا سیم ٹائم مصدر بھی ہوں گے اور اس میں ذات بھی ہوں گے. فرق کیا ہوتا ہے جب مصدر ہم اس کو بنا کر ترجمہ کرتے ہیں تو نا نی نے اینڈ پر آتا ہے. جیسے میں کہوں گی محبت کرنا پیار کرنا لیکن اگر میں اسی حب کو حبن کو اس میں ذات کے طور پہ لوں گی تو پھر نہ کرنا یہ نہیں آئے گا. پھر صرف آئے گا پیار یا محبت. آپ سمجھ رہی ہیں؟ آگے جو الشہوات ہے یہ بھی باب ناصرہ سے شین ہا واو باب ناصرہ کا مصدر ہے یہ اور اس کے ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ذات بھی یہی ہے. سیم ان کی شکل ہے. پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو یہاں پہ مصدر کے طور پر ترجمہ کریں گے یا اس میں ذات کے طور پر. دیکھیں یہ جو باتیں میں کر رہی ہوں یہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ڈکشنری بتاتی ہے. ڈکشنری سب کچھ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے گی اور اس میں سے آپ فیصلہ کرنے ترجمہ کرتے ہو کہ کس طرح کرنا. اب ان دونوں صورتوں میں ہم مصدر کے طور پہ نہیں کریں گے ہم اس میں ذات کے طور پہ کریں گے. تو آپ نے بہت اچھا کیا ترجمہ. اچھا شہوت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کسی جی بتائیں نہیں ترجمہ پوچھے خواہشات مطلب. اچھا چلیں تھوڑا سا میں آپ کو کھول کے بتا دیتی ہوں. کسی چیز جو کہ اچھی لگتی ہے اس کو حاصل کرنے کی طلب کا دل میں پیدا ہونا. اب یہ جو شہوت ہوتی ہے پھر اچھا اگر مصدر کے طور پر آپ استعمال کر رہے ہیں دیکھیں کائنڈلی میوٹ رکھا کریں اپنے مائک. اگر آپ مصدر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے آپ اس کا مصدر کے طور پہ نا نی نے اینڈ پر آئے گا اس طرح سے ترجمہ کریں گے. آرزو کرنا خواہش کرنا چاہنا طلب کرنا. لیکن اگر اس میں ذات کے طور پر لیں گے تو خواہش چاہت محبت کوئی بھی آپ اس طرح سے آرزو جو مناسب ہوگا اس طرح سے پٹ کریں گے اور یہ دونوں کو ہم نے اس میں ذات کے طور پر لے کر چلیں گے. شہوت کا تھوڑا سا بتا دوں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ کوئی چیز اچھی لگتی ہے یا اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو اس کی طلب اس کو حاصل کرنے کی جو طلب ہے دل میں پیدا ہونا وہ شہوت ہوتی ہے. یہ اچھی بھی ہوتی ہے یہ بری بھی ہوتی ہے. اسے صادق بھی کہتے ہیں کاذب بھی ہوتی ہے. صادق میں مثال آ جاتی ہے جیسے اگر ہمیں بھوک لگتی ہے تو یہ نارمل ہماری نیچرل ایک ڈیمانڈ ہے ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطرت ہے اور یہ اچھی ہے. یہ بھوک لگنا ایک اچھی چیز ہے.
बुरी चीजों में फिर ये है कि अगर किसी चीज की कोई बहुत ज्यादा गलत चीजों की और बहुत ज्यादा तलब पैदा हो रही है तो वो फिर काजिब में आ जाएगी। तो शहावतें आप इससे बोल रहे हैं कि सादिका और काजिबा ये दो तरह की। ज्यादातर हमारे यहाँ जिनसी तलब के माना में इसको लिया जाता है, लेकिन इसमें बहुत कुछ आता है। और आज की आयत में इतनी मैं क्या तारीफ करूं, तारीफ के लिए ना मेरे पास अल्फाज है किसी भी आयत के लिए। दुनिया की वो चीजें जिनकी शहावत इंसान में हो सकती है, तलब हो सकती है, वो सारी अल्लाह ताला ने इस आयत में जमा कर दी। हाँ, वक्त के साथ थोड़ी तब्दीली आ गई। जैसे उस जमाने में घोड़े थे तो आज के जमाने में मुफस्सरीन इसको गाड़ियों से, सवारियों से लेकर चलते हैं। उस जमाने में खेतियां थी, खेतियों की खैर आज भी अहमियत है, बट साथ घरों की तफसीर करते हैं। तो बात यह है कि घूम फिर के चीजें यही हैं जिनकी मोहब्बत हमारे दिल में फितरत, हमारी फितरत में है। अल्लाह ताला ने ये हमारे अंदर रखी है और ये एक हद तक होनी चाहिए। आप इमेजिन करें कि अगर सबसे पहले औरतों का जिक्र है, अगर औरतों के लिए नॉर्मल अट्रैक्शन ही ना हो, अल्लाह ने मोहब्बत रखी ना हो, तो ये तो निज़ाम सारा धर्म भरम हो जाए दुनिया का। और बाकी चीजों की भी अगर अल्लाह ताला ने नॉर्मल अट्रैक्शन और मोहब्बत ना रखी हो तो ये तो दुनिया का सीन ही चेंज हो जाए। तो इन सब की मोहब्बत हमारे दिल में रख दी गई है, जो कि बिल्कुल बुरी नहीं है अगर उसको विदिन लिमिट्स हम लेकर चलते हैं। और अगर इन मोहब्बतों की वजह से अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं होते और असल चीज जो कि हमारी नजर आखिरत पे होनी चाहिए, अगर हम उसके जहन में हम उनको भूल नहीं जाते, तो फिर ये कोई बुराई नहीं है इन चीजों से मोहब्बत करना, इन चीजों को पसंद करना। और सब अपनी जगह अच्छी हैं। गलत तब होती हैं जब हम ये अल्लाह ताला की याद से गाफिल कर देती हैं, इनकी मोहब्बत में इतने अंधे हो जाते हैं कि नमाज भूल रही है, हमें अल्लाह ताला सही गलत हराम हलाल सब भूल रहे हैं और हमें आखिरत भूली हुई है, मौत भूली हुई है, तो तब ये चीजें गलत होती हैं। और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने इनसे भी अच्छी चीजें, और वो इतनी प्यारी आयत है, आप देखिएगा उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि ये बिल्कुल अच्छी है, इनकी भी लिमिट्स का ख्याल रखना है, लेकिन इनसे ज्यादा अच्छी जो कि हमने अपना जिनको गोल बनाकर चलना है, उनका अगली आयत में जिक्र आएगा। चले जी, तर्जमा आपने बिल्कुल ठीक कर दिया गया, आपने ठीक किया। शहवात जी की मोहब्बत, अच्छा शहवात को शहवात के तौर पे भी कर दे तो मैंने थोड़ा सा समझा दिया, आइडिया आपको हो गया होगा। बाकी नफसानी ख्वाहिशात भी कह सकते हैं, नफसानी, और कर हम इसमें जात के तौर पे रहे, यहाँ पे हम मजदर के तौर पे नहीं कर रहे, ना हुब्बुन को ना शहवात को। नफसानी ख्वाहिशात की मोहब्बत लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई है। मैंने नाइबुल फाइल का पहले किया क्योंकि उसको पहले आना चाहिए और पहले करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुतल्लिक पहले आ रहा है, तो अब हम इसका मतलब है हसर पैदा हो रहा है, तो इस चीज पे जोर है। तो अब हम यूं तर्जमा करेंगे, लोगों के लिए नफसानी ख्वाहिशात की मोहब्बत मुज़य्यन कर दी गई। ठीक है, अब आगे जो मिन आ रहा है इसके बारे में कुछ बताएंगे मुझे? जी मिल जो है ये बात करते हुए बीच में आ रहा ना, तो इसलिए इसको सबबिया कहते हैं और जारवी हो रहा है सबबिया। अच्छी बयानिया सबबिया, से सबबिया नहीं बयानिया। मिन बयानिया, शाबाश। जी जी देखिए मिन बयानिया, अगर किसी बहन को ये टर्मिनोलॉजी उन्होंने पहली बार सुनी है, नहीं समझ आ रही, तो आप छोड़ दें। मैं आपको ये कहूंगी कि आप मिन को बिल्कुल ना सोचें क्या है। आप बहनें ये देख लें कि मारिफा के बाद जार मजरूर आ रहा है, तो ये कायदा आपको याद होना चाहिए। नकिरा के बाद जार मजरूर या जुमला उस नकिरा की सिफत बनता है, मारिफा के बाद जार मजरूर या जुमला उस मारिफा के लिए हाल बनता है। बस आप इतना ही करें। देखिए पुरानी स्टूडेंट्स और जो शौक रखती हैं, कभी कभार एक मिन ऐसा आता है जिसे मिन तबईन का, अच्छा चलिए भी मुश्किल टर्मिनोलॉजी, मिन बयानिया कहते हैं। वो क्या करता है, वो एक्सप्लेन करता है, वो डिटेल बताता है, वजाहत करता है पिछली बात की। इसका माना आमतौर पर यूं किया जाता है यानी, ठीक है, यानी के साथ कर लें, जो के साथ कर लें, इनकी आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये पिछली वाली बात को खोल के बयान किया जा रहा है और ये हाल बनता है आमतौर। करें जी, मिनन जी निसाई, पहली चीज क्या आ रही है जी, यानी के या जो। तर्जमा करें सिस। जी, अब जो एक एक चीज औरतें बताते जाए, अल्लाह ताला ने एक एक चीज जो बताई है उसको नाम लें और तर्जमा करती जाए, जी डिटेल में बता ये देती जार हूँ। मकनी जो है अशहवाती का हाल बन रहा सिस। जो औरतें वल बनीना जो है ये बहु अतफ हो रहा सिस, बहु अतफ। और ये बनीना जो है ये मातुफ हो रहा सिस, ये मजरूर अच्छा, अगर निसाई वाव पर आतिफा मातुफ। है तो जी अननिसाई क्या बना? कुछ बहनों ने एक्टिविटी में थोड़ी उनको कंफ्यूजन हो रही थी, वो अनिसाई पहले मजरूर है वाले, ना सिस।
جی مجرور ہے وہ میں بھی اعراب کا بعد میں پوچھتی ہوں. آپ نے اچھا البنینا کو معطوف کہا تو جی معطوف علیہ کون ہے, کس پر عطف کرے؟ نسائی پر ہو رہا نا سس. النسائی پر. شاباش. کچھ بہنیں جو بھی نہیں ہیں وہ کنفیوز ہوتی ہیں کہ پہلے والا معطوف ہے کہ بعد والا. دیکھیں پہلے والے کو معطوف علیہ کہتے ہیں, عین سے, علا سے, پر, یعنی کہ جس پر عطف کیا جاتا ہے وہ پہلے آتا ہے, واو عاطفہ یہ جو بھی حروف آتا ہے, اور اس کے بعد والے کو معطوف کہتے ہیں. وہ ایک بھی ہو سکتا ہے, اور یہاں جیسے اس میں آیت میں بہت سارے ہیں. ان کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ آپ جتنے بھی آ رہے ہیں نا معطوف, پہلے والے کو معطوف علیہ بناتے جائیں, دوسرے والے کو اس پر عطف کرتے جائیں. لیکن زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے والے کو معطوف علیہ بنا لیں, باقی 1 2 3 4 5 سب کو معطوف اول, ثانی, ثالث, رابع, خامس, جتنے بھی آپ نے کہنا ہے وہ بنا کے تو پہلے والے پر عطف کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے. اب جو اعراب معطوف کا ہوگا, معطوف علیہ کا ہوگا, جو پہلے آ رہا ہے, سب کے وہی اعراب ہو, کیونکہ یہ ان 4 چیزوں میں سے ایک ہے جن کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا. جیسے صفت کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا, وہ موصوف کو فالو کرتی ہے. اسی طرح معطوف کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا, وہ اپنے سے پہلے والے معطوف علیہ کو فالو کرتا ہے. اور یہاں پر معطوف علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجرور ہے, تو کسی بھی چیز کے مجرور, کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. کون سی ہوتی ہیں صفیہ؟ ایک جو ہے مضاف الیہ ہوتا ہے, ایک جار مجرور ہوتا ہے, مطلب جار آ گئے تو مجرور بنتا ہے, مرکب ایک جاری. حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے, کوئی اس سے پہلے حرف جارہ آتا ہے. دوسرا یا کوئی اسم مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے, اس سے مجرور ہوتا ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی وجہ نہ پائی جائے تو تیسری اور آخری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پیچھے کسی کو فالو کر رہا ہے, اس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہے, تو اس نے جو وہ مجرور اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ پیچھے کسی چیز کی وجہ سے ہے. جیسے کہ یہاں پر النسائی مجرور ہوا من کی وجہ سے, لیکن البنینا من کی وجہ سے نہیں مجرور ہوا. البنینا کس وجہ سے ہوا صفیہ؟ نسائی مجرور ہے نا سس. یہ معطوف علیہ کے مجرور ہونے کی وجہ جی سے ہوا, معطوف کیونکہ جی اس کا اس پر عطف ہو رہا ہے. جو اس کا اعراب ہے وہی اس کا اعراب ہے. یہ ابن کی جمع بنونا ہوتی ہے, اس سے یہ بنینا یہاں پہ حالت جر میں ہے, ہم نے پہچان لیا. ویسے حالت نصب اور جر سیم ہوتی ہے تو وہ ہمیں ٹیکسٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ آگے پھر واو عاطفہ ہے, آگے چلیں. جی وہ عاطفہ القناطری جو ہے, یہ جو جمع ہے رباعی ہے, قاف قاف نون تورا, اس کا کیا ہے وہ مادہ ہے, ٹھیک ہے, یہ رباعی ہے. قناطری یہ اس سے نا, یہ جو قاف نون طورا آپ بتا رہی ہیں, یہ تو بیسیکلی مادہ جی اور با بتا دیا آپ نے. اصل میں جی کیا ہے, یہ کنتارن ہے, کنتارن کی واحد ہے. یہ کنتارن ایک وزن کا نام ہے. ٹھیک ہے, یہ جب ہم کوئی بھی اسم بتاتے ہیں تو پہلے ہم ویسے ہی بتا بھی دیتے ہیں کہ جی یہ جو اس کے روٹ ورڈز, اس کے روٹ لیٹرز یہ ہیں, مادے کے حروف یہ ہیں, اس باب سے آگے یہ کنٹینیو کر رہا ہے اور اس سے اس میں ذات بن رہا ہے, یہ جو بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی ضرورت نہیں ہے ویسے, اگر کسی بہن کو نہیں پتا چل رہا نا کہ یہ رباعی ہے تو کوئی بات نہیں ہے پریشان ہونے کی. آپ ویسے ہی یاد کر لیں کہ یہ کنتارن ایک ہوتا ہے لفظ, اس کی یہ جمع ہے. اور پرانی اسٹوڈنٹ جانتی ہوں گی, ماشاءاللہ مجھے یاد ہے سعدیہ صاحبہ سے تو میں جب پوچھتی تھی ان کو اس کا آنسر آتا ہوتا تھا کہ یہ کیوں کس وزن پر ہے, اور جس وزن پر یہ ہے تو اس وزن پر غیر منصرف اسماء آتے ہیں. جیسے کہ یہ مفاعیلو کے وزن پر ہے. یہ پرانے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں, بالکل اس کو اگنور کرتی جائے. تو یہ اصل میں کنتارن منصرف ہے, یہ اس کی جمع مکسر ہے. جمع اسے کہتے ہوتے ہیں منتہی الجموع, اور یہ اس کی ایک خاص وزن پر ہوتا ہے, اور اس وزن پہ اگر کوئی اسم آتا ہے تو وہ ہمیشہ غیر منصرف ہو جاتا ہے فوراً. کچھ اسم غیر منصرف ہوتے ہیں, ان کے لیے 2 ریزنز چاہیے ہوتے ہیں. بیسک میں ہم اس طرح نہیں پڑھتے تھے, بیسک میں ہم نے اور طرح سے پڑھا تھا. ابھی بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے, میں بالکل نہیں پڑھاؤں گی ابھی غیر منصرف کو کس طرح سے, اس کے کیا 9 قواعد ہوتے ہیں, کس طرح سے ہوتے ہیں. یہ ہلکا سا ایک ذکر آیا تو میں نے کہا پرانے اسٹوڈنٹس کو ریوائز کروا دیتی ہوں, باقی بالکل چھوڑ دیں. بس اتنا یاد کر لیں نئی بہنیں, کنتارن کی یہ جمع ہے. کنتار ہوتا ہے, یہ ایک وزن کا نام ہے,
عرب میں اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھیر کو کہتے ہیں, یا اس سے مراد کثرت مال لی جاتی ہے, بہت زیادہ مال. اور ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی کہ کئی من سونے کو کہا جاتا ہے قنطار. تو جو بھی ہے نا, مقصد یہی ہے کہ بہت زیادہ, خزانے کو بھی کہتے ہیں. تو باقی یہ ربائی ہے. اب ربائی کیا ہے, میں کلاس کے اینڈ پر ایک سلائیڈ لے کر آئی ہوں لسان القرآن سے. اگر کسی بہن کو انٹرسٹ ہوا تو کلاس کے اینڈ پہ میں نا 1-2 منٹ میں جلدی سے ریوائز کروا دوں گی. ابھی اس آیت کو کرتے کرتے مجھے ضروری نہیں لگ رہا. اگر آپ کو ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید الفی کا پتہ ہے, بہت ہے. ہاں اتنا ضرور میں بتا دوں, بہت ساری بہنیں کنفیوز ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ مجرد بھی ثلاثی ہے اور مزید الفی بھی ثلاثی ہے, حالانکہ مزید الفی میں تو 3 سے زیادہ لیٹرز ہیں. دیکھیں ثلاثی مجرد کا مطلب ہے کہ only 3. مزید الثلاثی مزید الفی کا مطلب ہے کہ 3 تو ہے ہی ہیں مادے کے لیٹرز, اس کے علاوہ ماضی کے صیغے میں 1, 2 یا 3 لیٹرز زائد ہوتے ہیں, اسی لیے مزید الفی کہتے ہیں. بیسیکلی ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید الفی کے اندر جو ان کا جو بیسک میٹیریل ہے نا, وہ 3 حرفی مادہ ہے. اسی طرح ربائی ہوتے ہیں. ربائی میں بھی ربائی مجرد ہے, ربائی مزید الفی ہے. ربائی مجرد میں جو بیسک ہے دونوں میں 4-4, اصل میں دونوں میں ہی 4-4 مادے کے حروف آئیں گے, لیکن مجرد میں صرف 4 آئیں گے. اور یہ جو آپ کو کیسے پتہ چلے گا, یہ ماضی کے صیغے سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ مضارع میں تو ایکسٹرا آنے ہی ہوتے ہیں. ماضی میں اگر صرف 4 ہیں تو ربائی مجرد, 4 سے زیادہ ہے, 4 تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ ہے تو ربائی مزید الفی. بس اتنا ہی بتاؤں گی, باقی ڈکشنری ہیلپ کرتی ہے, اور تھوڑی سی میں سلائیڈ اینڈ پہ شیئر کر دوں گی. آگے مجھے بتائیں المقنطرہ کیا, اور بس سفیہ میں جی یہیں تک آپ سے کرواتے ہیں. نہیں تھوڑا سا ہاں بس یہیں تک کروائیں گے آپ سے. جی چلیں. المقنطرتی, یہ بھی ربائی سے ہے, قاف نون تورا سے. یہ اس کی صفت بن رہی تھی قناطر کی, صفت بن رہی ہے. تو اب آپ جب کہہ رہی ہیں کہ اسی سے ہے, اسی کے وزن پر ہے, یہ وزن ابھی ہم انشاءاللہ جی اینڈ پہ دیکھ لیں گے کہ یہ کون سا وزن ہے. اور جیسے اس کے وزن کی میں مثال دیتی ہوں کہ جیسے وسوسہ یوسوسو ہے نا, وہ اس وزن پر آتے ہیں ربائی والے پہ, ربائی مجرد پہ. اس سے آپ کہہ دیں, پلیز مائک میوٹ رکھیں. کوئی کویسچن ہے تو اینڈ پہ پوچھیے گا, یا آیت کے اینڈ پہ میں آپ لوگوں سے کہوں گی. بیٹا آپ دروازہ بند کر دیجیے. تو یہ اس سے اسم المفعول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, کنترا یکنترو, اس سے آپ ڈکشنری میں دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مکنترا اور مکنترا, مکنترا اسم الفاعل اور مکنترا اسم المفعول. میں پھر کہوں گی, کسی بہن کو یہ باتیں مشکل لگ رہی ہیں, نہیں سمجھ آ رہی, وہ بالکل چھوڑ دیں. ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ قنطار کی جمع القناطیر جو یہاں موصوف بن رہا ہے, اور المقنطرہ اس کی صفت بن رہا ہے, اور بس اتنا کافی. لیکن پرانے اسٹوڈنٹس کو آئی ہوپ انشاءاللہ ان کو یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. تو یہ اسم مفعول کا وزن ہے اور بن صفت رہا ہے. اور یہ مؤنث کیوں آیا صفیہ؟ کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع, غیر عاقل ہے نا, شاباش, یہ غیر عاقل کی جمع مکسر اس کی صفت بن رہا ہے, اس لیے یہ مؤنث آیا. ترجمہ کر دیں اور آپ مائک میوٹ کریں. جی. جو عورتیں, یہاں نسائی سے کرنا سی. ہاں یہیں سے کریں, اینڈ میں خود کر دوں گی سارا, یہیں سے جی, کریں. جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے. اچھا, ویسے سونا چاندی ابھی آیا اچھا, نہیں ہے, یہاں وہ میں نے اگلی تک اسٹوڈنٹ سے جی سننا تھا. آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ جمع کیے ہوئے خزانے. خزانے, جی جتنا پڑھا اتنا کریں, ابھی اگلا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی, آپ مائک میوٹ کیجئے. بارک اللہ فیک. یہاں تک ایک دفعہ میں پھر ترجمہ کر دیتی ہوں, غور سے سنیے گا سب بہنیں. جو بات مشکل لگے آپ اس کو ریکارڈنگ میں جائے سن لیجئے, بعد میں مجھ سے پوچھ لیجئے, نہیں تو ابھی چھوڑ دیں. میں ساتھ ساتھ ہر بات کے بتاتی جاتی ہوں کہ یہ پرانے اسٹوڈنٹس کے لیے, یہ نئی اسٹوڈنٹس کے لیے, لہٰذا پریشان ہو کر اور مجھے بھی میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وقت دیا کریں چیزوں کو, آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں کچھ ہفتوں مہینوں تک وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جہاں تک صفیہ کر کے گئی. لوگوں کے لیے متعلقہ پہلے کر رہے کیونکہ وہ پہلے آ گیا. اور لوگوں کے لیے اب نائب الفاعل کا بات ہے. شہوات کی محبت یا نفسانی خواہشات کی محبت
مزین کر دی گئی ہے جو عورتیں، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. اور من بیانیہ بنایا تو یعنی کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، یعنی. اور اگر نہیں سمجھ آ رہی تو بس اس کو آپ جار مجرور کو آپ حال بنا دیں حب و شہوات کا، اور ترجمہ آپ جو یا یعنی جو آپ کو سمجھ آتا ہے ویسے کر. یعنی یا جو عورتیں اور بیٹے اور جمع کیے ہوئے ڈھیر یا جمع کیے ہوئے خزانے، جمع کیے ہوئے کئی من سونا، اور اس کے بہت سارے میننگس ہیں. اور یہ جو المقنطرہ ہے یہ بھی میں نے بتایا اس میں مفعول ہے، تو اس لیے میں اس کا ترجمہ کر رہی ہوں جمع کیا ہوا. اب آگے پھر جار مجرور آ رہا ہے اور اس کو کیا کریں گے. ابھی تک تو ہم نے البنینا کو معطوف اول بنا دیا تھا، القناطیر المقنطرہ کو معطوف ثانی بنا کر دونوں کو النساء پر عطف کر دیا. اب آگے دیکھتے ہیں آگے کس طرح چلے گا. آگے کون سے اسما کامران آ گئی ہیں ماشاءاللہ. آئے اسما جی، تھوڑا لیٹ ہو گئے آپ لوگ. سب بہنیں اسپیشلی جن کے رول نمبر ایکسپیکٹڈ ہو نا، آپ لوگ کوشش کیا کیجیے اس دن کم از کم جلدی آ جائیں. ویسے تو میں بالکل کسی کو نہیں میں روکتی اس چیز سے، آپ سب مصروفیت سے نکل کر آ رہی ہوتی ہے. چلے جی شروع کرتے ہیں. آج نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے اس وجہ سے. اچھا یہ ہے من الذهبی والفضتی، من حرف جر ہے، الذهبی جو ہے یہ مجرور ہو رہا ہے من حرف جر کی وجہ سے، اور واو عاطفہ ہے. الفضتی جو ہے یہ بھی مجرور ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ معطوف ہے، اور الذهبی معطوف الیہ ہے. معطوف علیہ عین سے الیہ نہیں، الیہ مضاف الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، معطوف علیہ اور معطوف مل کر مجرور ہوئے من حرف جر کے لیے، اور من حرف یہ جار اور مجرور مل کر اب جو ہے یہ جار مجرور جو ہے ہم یہاں پہ حال بنا دیں گے القناطیر کا، کیونکہ القناطیر جو ہے معرفہ ہے. اور آپ اس کا بھی بنا سکتی ہیں، آپ المقنطرہ کا بھی بنا سکتی ہیں، دونوں کا بن سکتا ہے، دونوں موصوف صفت ہے. ٹھیک ہے، اس کا بالکل حال ٹھیک کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے سارا صاحبہ اپنا مائک میوٹ کر دیجئے، سب بہنیں کائنڈلی خیال رکھا کیجئے جی. اور یہ جو ہے یہ پورے کا پورا یہاں سے القناطیر سے لے کر فضتی تک یہ پورے کا پورا جو ہے معطوف ثانی بن جائے گا. ماشاءاللہ شاباش، بالکل ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیے النسائی مجرور ہوا، اگر میں اعراب کی بات کروں تو وہ مجرور کس وجہ سے تھا؟ النسائی مجرور من حرف جر کی وجہ سے تھا، حرف جارہ کی وجہ سے. اور البنینا اور القناطیر والا یہ سارا یہ کس وجہ سے مجرور ہے؟ یہ النساء کی وجہ سے تھا. یہ جو البنینا ہے وہ اس پر عطف ہونے کی وجہ سے جی، عطف ہو رہا ہے اس وجہ سے جی، ترجمہ معطوف کریں. ہے معطوف. یہ من کو بیانیہ بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہے بھی من بیانیہ. اور باقی نہیں سمجھ آتی تو بس اس کو حال بنا دے. معرفہ کے بعد یہ آ رہا ہے تو جار مجرور تو اس کا حال بن گیا. القناطیر کا بھی بن سکتا ہے، المقنطرہ کا بھی بن سکتا ہے. ترجمہ کیجیے. جی، سونے چاندی کے جمع کیے گئے ڈھیر میں سے. ماشاءاللہ، سونے اور چاندی، بیچ میں واو عاطفہ ہے. سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر کہہ لیں، خزانے کہہ لیں، بہت مختلف اور اس کے زبردست اور بہت سارے میننگز ہیں. باقی الذہب سب بہنوں کو پتا ہوگا، یہ سونے کو کہتے ہیں، الفضہ چاندی کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ. آگے چلیں، اگلی واو کون سی ہے اسما؟ اگلی واو عاطفہ ہے، اور یہ والا ہے الخیلی. الخیلی جو ہے یہ یہاں پہ موصوف بن رہا ہے اور اسم ذات ہے. یہ المصوماتی یہ اسم المفعول ہے اور یہ بن رہا ہے، لیکن یہ باب تفعیل کے وزن ہے، اس پہ ہے. باب تفعیل، شاباش. یہ سین واو میم باب تفعیل سے جو آتا ہے نا، اس کا آپ کہیں گی کہ اس سے آگے اسم المفعول بنتا ہے، اس کی مضارع سے بناتے ہیں نا ہم. جی مضارع سے اسم المفعول بن اچھا، آپ نے الخیل کو اس میں ذات کہا، آپ نے ٹھیک کہا. اصل میں تو ہر چیز اس میں ذات ہی ہے. کچھ اور بھی ہے یہ الخیل اور اچھا مجھے بتائیں، المصوماتی یہ مؤنث کیوں آیا؟ جی فہمیہ، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. آج بہت ساری بہنوں کے نیٹ ایشوز ہیں، بس جو لے سکتی ہیں لے لیں، باقی ریکارڈنگ سن لیں. جی بتائیے. الخیل جو ہے یہ وہ ہے وہ جو ہوتا نہیں ہے، کلیکٹیو ناؤن ہوتا ہے. ماشاءاللہ، شاباش، زبردست.
دیکھیں یہ نہ سمجھے کہ یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، دیکھنے میں یہی لگتا ہے نا، یہ ایکچولی اس کی واحد ہے ہی نہیں. اصل میں اس کی واحد فارسون کہتے ہیں گھوڑے کو، ایک گھوڑے کو، لیکن وہ اور چیز ہے، اس کی کوئی واحد نہیں ہے. یہ جمع ہی ہوتا ہے، اس میں جمع بولتے ہیں، کولیکٹیو ناؤن بولتے ہیں. جیسے قوم ہے، یہ ایک لفظ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جمع ہوتی ہے، اس کا واحد کوئی نہیں ہوتا. کولیکٹیو ناؤن، یہ اس میں جمع اسے کہتے ہیں. تو اس وجہ سے جب اس میں جمع آتا ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مذکر بھی آ سکتی ہیں، مؤنث بھی آ سکتی ہیں. تو یہ اس وجہ سے المصومہ یہ مؤنث آیا. کوئی یہ نہ کہے کہ غیر عاقل کی جمع مکسر، کیونکہ یہ جمع مکسر نہیں ہے الخیل. میرا خیال ہے کہ بہنوں کو یہ میرا پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، نہیں تو آپ ریکارڈنگ سے سن لیجیے گا. آگے چلیں جی. یہ والا کہتے یہ کس کو ہے؟ کہتے کس کو ہے؟ الخیل کو، گھوڑی. یہ پورا الخیل یہ والا تو گھوڑا ہے، لیکن المصوماتی جو ہے یہ نشان زدہ گھوڑے. نشان یہ زدہ پرانے زمانے میں ہاں برانڈیڈ جی. گھوڑے جو بڑے زبردست خاص قسم کے خاص مقاصد کے لیے بڑے صحت مند اور بڑے مہنگے اور ہر لحاظ سے جو خاندانی گھوڑے زبردست ہوتے تھے ان پہ نشان لگاتے تھے. تو یہ نشان زدہ گھوڑے آج کل کی تفسیر کے مطابق اس کو سواریوں سے یا گاڑیوں سے ان چیزوں سے تشبیہ دی جاتی ہے. ماشاءاللہ. آگے چلیں، اگلی واو کون سی ہے؟ اچھا، یہ جو الخیل المصومہ ہے، اس کا عطف آپ کس پر کریں؟ اس کا عطف جو ہے اس پہ ہوگا، النساء پہ ہوگا. سب کچھ یہ معطوف ثالث بن رہا ہے نا. سب بہنیں غور سے دیکھیے کہ من الذهب والفضة، ٹھیک ہے، اس میں جو الذهب اور الفضة کے بیچ میں واو عاطفہ ہے، وہ یہ ایک دوسرے پر عطف ہو کر تو ان کا تعلق القناطیر المقنطرہ سے ہے، اور بات یہیں پر ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. آگے جو الخیل المصومہ دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے سلسلہ، جو کہ النساء کے اوپر سب چیزیں عطف ہو رہی ہیں. کچھ جگہوں پہ میں دیکھ رہی تھی، بلکہ ایک ہی جگہ پہ میں نے ایسا دیکھا، انہوں نے الخیل المصومہ سے لے کر الحرث تک ان سب کو الذهب اور الفضہ پر عطف کیا، لیکن وہ ترجمہ اتنا اچھا بیٹھتا نہیں ہے. لہٰذا الذهب اور الفضہ کو ایک دوسرے پر عطف کر کے ان کا تعلق بنا دیں، حال بنا دیں القناطیر کا، اور آگے جو الخیل شروع ہو رہا ہے اس کو پھر سے النساء کے اوپر عطف کر دیں. ماشاءاللہ. آگے چلیں جی. والانعام والحرث، جلدی سے کر دیں. یہ عطف ہے. والانعامی جو ہے یہ والا ایک معطوف ہو گیا، واو عاطفہ ہے. الحرث جو ہے معطوف الیہ ہو گیا. اب یہ معطوف اور معطوف علیہ ہو کر یہ معطوف رابع بن گیا النساء کا ہی. ماشاءاللہ. چوتھا اس کا معطوف. جی آگے جی. چوتھا معطوف بن گیا. ویری اور گڈ. جی، اور اس کا ترجمہ ہوگا یہ مویشی اور کھیتی، یعنی ان کے جو ہے مویشی اور کھیتی ہیں. بہت ٹھیک اچھا. ہے. اس میں بڑی زبردست تیاری کے ساتھ آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. بڑا دل خوش ہوتا ہے جب کہ اسٹوڈنٹ تیاری کر کے آتی ہے تو وہ نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے. اچھا، مجھے ایسے فرق نہیں پڑتا. میں سچی بتاؤں، مجھے ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادہ مزہ آتا ہے جنہیں کچھ نہیں آ رہا ہوتا. پھر جب میں انہیں بتاتی ہوں تو میری خوشی کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. جب میں انہیں بالکل بیسک سے شروع کرتی ہوں، لیکن جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے ان کا ایک اپنا لیول ہوتا ہے. خوش رہیں. بارک اللہ فیک. یہاں پہ میں ایک دو باتیں میں شیئر کر دوں. یہ جو الانعام ہے، یہ نعمن کی جمع ہے. اس کا مطلب بہت سارے ترجمے کیے گئے ہیں، لیکن سب سے جو اچھا لگتا ہے، بہتر لگتا ہے، مویشی ہے. اور اس کے اندر اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری یہ شامل ہے. اس میں گھوڑا شامل نہیں ہوتا، اس میں گدھا بھی شامل نہیں ہوتا. گھوڑا الگ سے آیا ہے. اور ہمارے بچپن میں ہوتا تھا، آپ بہنوں کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، جو میری ایج فیلو ہوں گی، ہارس اینڈ کیٹل شو ہوتا تھا اور پی ٹی وی پہ دکھایا جاتا تھا. تو ہارس اینڈ کیٹل شو، اس میں ہارس کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے اور کیٹل کی الگ، مویشیوں کی الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک مزے کی بات تھی تو میں نے ویسے آپ سے شیئر کی. میں ہر دفعہ جب بھی آیت پڑھاتی ہوں تو میں ضرور شیئر کرتی ہوں. تو آگے اس میں یہ اچھا حرث کو دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی پیچھے حبن تھا، حبن تھا اور شہوات تھا. ان کی طرح یہ بھی مصدر بھی ہوتا ہے، اس میں ذات بھی ہوتا ہے. مصدر ہوگا تو بعد ناصرہ سے آئے گا مصدر، اور اس کا مطلب ہوگا کھیتی کرنا. اور اگر اس میں ذات بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھیتی. اب یہ فیصلہ کیا تو علماء کرام نے ہے اللہ کی توفیق سے، لیکن ان کے ترجمے دیکھنے سے پہلے ہم خود گیس کریں گے کہ ہم اس کو مصدر میں کریں گے
یا اسم ذات کے طور پہ کریں گے, بڑے آرام سے پتہ چل جاتا ہے. اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے مصدر ہے اسم ذات؟ آپ ڈکشنری زیادہ سے زیادہ کھولا کیجیے. جب آپ تیاری کریں آپ ایک ایک لفظ کو ڈھونڈیں, محنت تو ہے لیکن جب آپ ایک آیت کریں گی تو اتنی زبردست آپ کی تیار ہوگی, ایک ایک لفظ روز روشن کی طرح یہاں ہوگا. اللہ کی برکت سے دیکھیے گا انشاءاللہ. بس یہیں تک ترجمہ کر دیا. ہاں انہوں نے ترجمہ بھی کر دیا, ایک دفعہ میں پھر کر دیتی ہوں, پھر آگے چلتے. میں شروع سے کروں گی, میں بار بار اس لیے کرتی ہوں کہ کہیں کسی بہن کا کچھ مس ہو گیا تو دوبارہ سن لیں. لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے مجہول, یعنی یا جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر یا خزانے, اور اب آگے یہ ان کو میں نے اکٹھا بولا ہے کیونکہ ان کا آپس میں تعلق تھا. اب پھر سے دوبارہ چیزوں کا عطف ہونے جا رہا ہے اسماء کا النساء پر. اور نشان زدہ یا نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے چلتے, آگے کون سا رول نمبر ہے؟ امین باجی کا رول نمبر 13. امین باجی آپ آ جائیں, اس آیت کو مکمل کر دیں, پھر السلام ایک دفعہ میں علیکم. پھر ترجمہ السلام کر دوں. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم جی اللہ میری پیاری الرحمن باجی. الرحیم. ذالک متاع الحیات الدنیا. ذالک مبتدا ہو گیا, اسم اشارہ ہے, اور متاع الحیات الدنیا, متاع خبر ہو گئی اس کی. الحیات الدنیا حیات موصوف اور دنیا صفت ہو گئی اور مضاف الیہ بن کر مضاف الیہ ہو کر. تو یہ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ الحیات دنیا موصوف صفت دنیا ہو کر موصوف مضاف صفت الیہ بنا متاع کا, یہ کہہ رہی ہو ہیں کر نا؟ مضاف الیہ بنا. جی اوکے جی. تو یہ دنیا کا مال ہے, مطلب یہ سب چیزیں دنیا کی زندگی کا سامان ہیں. شاباش شاباش. جملہ اسمیہ بن گیا جی. ٹھیک ہو واللہ گیا. اور مبتدا اللہ, خبر. واللہ واو عاطفہ, اللہ فاعل ہو گیا, اس کا فاعل ہو گیا. اندہ ظرف ہے, حسن المآب خبر ہو گیا یہ مرکب اضافی ہو کر, یہ بھی خبر بن گیا مرکب اضافی ہو کر. تو اس کا بنا اور اللہ خبر کے کون بنا؟ پاس. آپ کہہ رہی ہیں کہ یعنی کہ اندہ ہو کو آپ نے خبر بنایا. اندہ ظرف اور مضاف الیہ ہے نا, اور یہ سارا اندہ حسن المآب یہ خبر ہے, حسن المآب خبر ہے. شاباش ماشاءاللہ. یعنی کہ اللہ لفظ جلالہ مبتدا, اس کی مبتدا خبر ایک اس کی جملہ خبر اسمیہ بن رہی ہے. جی جملہ اسمیہ بن رہی ہے. اس جملہ اسمیہ کا ذرا مجھے مبتدا اور خبر دوبارہ بتا دیں گی؟ جی. اندہ واللہ فاعل ہو گیا نا, تو اندہ ظرف ہو گیا, اور یہ ظرف مضاف الیہ ہو کر, اس کو دیکھیں ظرف و مضاف الیہ کبھی مبتدا تو یہ نہیں بنتے نا, ہم ان کو شبو جملہ کہتے ہیں, یہ خبر ہی بنتے ہیں. تو خبر یہ خبر مقدم کر لیں. خبر مقدم بن گیا یہ, اور حسن المآب مرکب اضافی ہو کر تو یہ جملہ مبتدا بن گیا. مؤخر ہو گیا. مبتدا مؤخر ہو گیا. مبتدا ٹھیک ہے, مؤخر اپنی مبتدا خبر مؤخر ہو مقدم گیا. کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر اللہ لفظ جلالہ مبتدا کے لیے خبر, اور اللہ لفظ جلالہ مبتدا اپنی اس خبر سے مل کر پھر جملہ اسمیہ, چاہے تو واو کو عاطفہ بنا دے چاہے اس سے نافیہ کر دے. ماشاءاللہ. باجی ترجمہ کر دیں. اور اللہ تعالیٰ, یعنی یہ سب دنیا کا مال ہو گیا پیچھے سے, یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. اللہ ماشاءاللہ ہے, اللہ ماشاءاللہ. ہی کے پاس بہترین اللہ ٹھکانہ ہی ہے. کے پاس, یہ اللہ ہی کے کیوں پاس آیا؟ اچھا بہترین اتنا ٹھکانہ ہو میں پہلے مجھے ہے. بتائیں, میرے جو یہ نجا پہلے ہو کدھر جا رہی ہے؟ جی اللہ کی طرف جا رہی ہے. اللہ کی طرف. اللہ کی طرف, بے اللہ شک. کی طرف اشارہ. یہ غائب کی ضمائر کو سب بہنیں ضرور دیکھا کریں کہ وہ راجے پیچھے لوٹ کدھر رہی ہیں, کدھر ریورٹ ہو رہی ہیں. اللہ ہی متعلق کے کے پاس خبر نہیں ہوگا. متعلق کے خبر دیکھیں سائمہ, اصل میں جار مجرور یا یہ جو ظرف ہوتے ہیں مضافہ, دیکھیں اصل میں یہ متعلق ہی ہوتے ہیں, جی لیکن متعلق خبر تب کہتے ہیں جب خبر نظر آ رہی ہے. اب خبر تو نظر نہیں آ رہی, محذوف ہے, تو ہم نے جو وہ خبر ڈھونڈنی ہے, پھر ان کو اس کے متعلق کر کے خبر کو اپنے متعلق کے ساتھ ملا کر خبر بنانا ہے. تو آسان نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز کو یاد کر لیں کہ جو جار مجرور ہوتا ہے یا جو
ظرف اور مضاف الیہ جنہیں شبہ جملہ کہتے ہیں یہ خبر بن جاتے ہیں خبر کی غیر موجودگی میں. تو خبر مقدم اس کے خبر مقدم بن گئے جو. اچھا باجی جان مجھے یہ بتائیں, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ آپ نے ہی کا ترجمہ کیوں کیا؟ اندہ, یہ خبر اندہ ہو کی وجہ سے وہ پہلے جو آ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خبر مقدم ہو گئی, اس کو تو پہلے نہیں آنا چاہیے, پہلے تو مبتدا کو آنا چاہیے, خبر پہلے آ گئی. اب یہاں پر جو چیز پہلے آ گئی جس کا بعد میں آنے کا حق تھا, اس کا مطلب ہے اس چیز پہ زور ہے. اور ضمیر کا بھی آپ نے بتا دیا. اچھا یہ المعاب, سب بہنیں آج کی کلاس کی نا چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی میرے لیے چیک کرنا ذرا آسان ہوگا, پوری آیت میرے لیے چیک کرنا مشکل ہے. ایک المعاب کی ایکٹیویٹی کہ یہ کیسے بنا, مادہ باجی آپ نہیں بتائیے گا, مادہ باب اور یعنی کہ یہ کس وزن پر ہے, اگر آپ ڈھونڈ سکیں تو ٹھیک ہے, تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. یہ اس میں ظرف ہے. اب جن بہنوں نے اس پہ ظرف نہیں پڑھا تو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا, لسان القرآن سے ڈھونڈ لیجئے گا, نہ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. جس طرح سے فعل اور اسم فعل ہوتا ہے, سوری وہ اور چیز ہے, فاعل اور اسم الفاعل ہوتا ہے, مفعول اور اسم المفعول ہوتا ہے, اسی طرح سے ایک ظرف ہوتا ہے, ایک اسم ظرف ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ جو نارمل فاعل ہے, نارمل مفعول ہے, نارمل ظرف ہے, وہ اور طرح کے کسی وزن پر نہیں ہوتے, لیکن جب ان کے ساتھ اسم لگتا ہے ہم کہتے ہیں اسم الفاعل, اسم المفعول, اسم ظرف, وہ ایک خاص وزن پر آتے ہیں. اسی لیے ان کو کہتے ہیں یہ مشتقات ہیں, اسماء مشتقات. وہ ہوتے ہیں وہ اسماء جو کسی وزن پر ہوتے ہیں. یہ 6-7 ہیں, بعض کے مطابق 6 ہیں, بعض کے مطابق 7 ہے, آگے چل کے ان کو ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ اس میں ظرف ہے, کسی کو سمجھ آئے تو ٹھیک ہے, کوشش کیا کیجیے, ایکٹیویٹی کیا کیجیے, بڑی برکت ہوتی ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جب ہم لکھنے بیٹھتے ہیں. اپنی غلطیاں, اپنے اندر خود سوال اٹھتے ہیں. اور دوسری ایکٹیویٹی لے لیں, یہ جو آیت نمبر 16 میں آج ہے نا, اونلی قاف ہے, کی بچا, تو بچا, اس میں یہ فعل امر ہے, تو اس کا مادہ باب اور یہ کیسے بنا, یہ 2 ایکٹیویٹی لے لیں, اچھا سا کر کے مجھ سے شیئر کیجیے گا. یہ سارے میں ہی چیک کروں گی, پوری آیت کی کرنی ہے تو اپنے ٹیچر سے کیجیے گا. چلے باجی مائک میوٹ کر دیجیے, اس کا ترجمہ میں ایک دفعہ اور کرنا چاہوں گی, 2-3 طرح سے ہوتا ہے, وہ بھی کر لیں. اچھا جی, اچھا ترجمہ کرنے سے پہلے نا, میں جب بھی امین باجی آتی ہیں تو میں نئی اسٹوڈنٹس کو ان کے بارے میں تھوڑا سا ضرور اس لیے بتاتی ہوں موٹیویشن کے لیے, باقی اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچائے. امین باجی بچپن سے انہوں نے قرآن پاک کو اتنی بار پڑھا ہے کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ, کہ آپ ان سے اگر کوئی آیت اگر پوچھتے ہیں, آپ ان کو بھیج کے پوچھ لیجئے کہ یہ کس سورت کی ہے, کون سی آیت ہے, یہ آپ کو بتا دے گی کہ یہ وہاں کی. اور میری بڑی خواہش ہے ایک وقت آئے کہ مجھے بھی آیات اس طرح سمجھ آئے, یاد ہو, میں پہچان لوں, دیکھتے ہی پہچان لوں, نہ صرف ان کا مطلب, ان کی تفسیر سب میرے ذہن میں آ جائے, مجھے یہ بھی پتا ہو کہ کس صورت. ایسے بس دل چاہتا ہے, ایک چیز سے پیار ہو نا تو پھر اس کے ہر پہلو سے پیار ہوتا ہے. حالانکہ شاید اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں فائدہ نہیں دیکھا جاتا. محبت میں بس ایک قرآن اچھا لگتا ہے, مجھے اس کے ہر لفظ اچھا لگتا ہے کہ اس کو کسی دائیں سے یاد کر لوں, بائیں سے یاد کر لوں. مجھے یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ کتنی بار آیا, حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں ماشاءاللہ. اچھا جی, اس کا سن لیجئے, میں 3 طرح سے اس کا ترجمہ کرتی ہوں, اور تینوں میں نے حصر والا ہی کرنا ہے. میں پہلے مبتدا کا کر لیتی ہوں, پھر خبر کا. اور اللہ اس ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. دوسرا دیکھیے, اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. اور یوں بھی کر سکتے ہیں, اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ. یہ سارے ترجمے ٹھیک ہے. میں ایک دفعہ اس آیت کا, بہت پیاری, ہر آیت پیاری ہے, لیکن اس کا میں ایک دفعہ پھر سے کر دیتی ہوں, آپ ذرا سن لیجئے گا. کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو سن لیجئے گا, کوئی کویسچن ہو تو لکھ لیجئے گا, کلاس کے اینڈ پہ پوچھ لیجئے گا. لوگوں کے لیے شہوات کی محبت, نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے. یہی چیزیں ہیں, یہ جتنی آئی ہیں انہی میں ہی ہیں سب کچھ. ان کی شکلیں بدل جائیں گی, حالات و واقعات بدل جائیں گے, چیزیں یہ ہیں. کون سی ہیں جی؟ جو یا یعنی عورتیں. یہ جو النساء ہوتا ہے نا, یہ جو امراتن ہے اس کی 2 جمع ہوتی ہیں, نسواتن بھی اور نساء, یہ اس کی ایک جمع ہے. عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر یا خزانے, اور نشان لگے کائنڈ آف برانڈیڈ گھوڑے اور مویشی
اور کھیتی ہیں, آپ یوں کہہ لیں کہ ان میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں جو کہ یہ ہیں, آپ یوں کہہ لیں, بس جو کہ یا کچھ بھی نہ کریں ان کا تذکرہ, یہ ان کی ڈیٹیل ہے جن میں رکھی گئی ہے, ان کی ڈیٹیل آ رہی ہے, اس لیے اس کو من بیانیہ کہتے ہیں. یہ اس کی وضاحت کر رہا ہے, اس کو ایکسپلین کر رہا ہے. یہ آپ کو پہلی کلاس میں نہیں پتا چلے گا, اس کا استعمال بہت زیادہ ہے قرآن پاک میں, آپ انشاءاللہ آگے چل کے پہچان لیں گے. من کی باقی اقسام بھی ہیں, من تبعیدیہ بھی ہوتا ہے, وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کسی چیز میں سے بعض کا مطلب ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو بالکل نہیں یاد کریں, سنتے سنتے خود ہی آ جائیں گی انشاءاللہ, اللہ کی برکت سے, اللہ کی توفیق سے. ذالکہ کا وہ کرنا ہے وہ کر لیں. ویسے یہاں پہ زیادہ تر قریب کی چیز کا دور سے ترجمہ کرتے ہیں, تو یہی ہے, یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے. یہ جو دنیاوی زندگی ہے نا, اصل میں اس کا ترجمہ دنیاوی زندگی ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ جو سب کانٹیننٹ ہے یہاں پہ ترجمہ اس کا زیادہ تر مرکب اضافی کی صورت میں کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں ایکسیپشنز بتائی تھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ترجمہ ہم قواعد سے ہٹ کر بھی کرتے ہیں. تو آپ چاہے تو دنیاوی زندگی کر لیں, اگر بالکل آپ نے ویسا ہی کرنا ہے, یعنی کہ اس کو صفت موصوف صفت کے طور پہ نہیں, تو دنیا کی زندگی بھی ٹھیک ہے. یہ دنیا کی زندگی کی یا دنیاوی زندگی کی, کیونکہ متاع تو مضاف بن رہا ہے نا, اب اس کا کا کی کے ساتھ ہی کریں گے. یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے, کی متاع ہے, اور اللہ ہی کے پاس, یا اللہ اس ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. آپ لوٹنے کی جگہ ہوتی ہے, ٹھکانہ ہے. ویسے یہ لوٹنے کی جگہ کو ہی کہتے ہیں. ٹھکانے کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی انسان کا کسی چیز کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے تو گھوم پھر کے انسان وہیں پر ہی لوٹ کر آ جاتا ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں, کوئی اس کا سوال ہوگا تو اینڈ پہ کر لیتے ہیں, ایک دفعہ اس کو پورا کر لیں. اگلا رول نمبر کس کا ہے؟ امین باجی کے بعد ریحانہ صاحبہ ہے, اگر وہ سنانا چاہتی ہیں, نہیں تو رابعہ سعید آ جائے, رول نمبر 15. میں ایک سیکنڈ کی اگلی سلائیڈ میں چینج کروں. آیت نمبر 14 کی ہے, اب آیت نمبر 15 کریں گے. السلام علیکم. کون آ رہا ہے سنانے؟ اچھا رابعہ جی آ رہی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رابعہ جی, پہلے آپ اس کو چاہے وقت تک پڑھ لیں اور پھر آپ ایک ایک لفظ کو پڑھیں اور بتائیں. جی پہلا وقت تک پڑھ لیتے. جی بالکل. اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَالِکُم, یہاں پہ وقت ہے, یہاں تک کر لیتے. قل فعل امر ہے, قاف واو لام اس کا مادہ ہے, باب نون سے آتا ہے. اور سوری میں سمجھی نہیں, آپ نے پہلا لفظ کیا, حرف کیا بولا مادے کا؟ قاف واو لام. اچھا آپ کل کا بتا رہی, نہیں کل کا نہ بتایا کریں, کل انڈرسٹوڈ ہے. مجھے لگا آپ انبیو کا بتا رہی, اس سے مجھے لگا کہ وہ حروف تو مجھے نظر نہیں آ رہے اس میں. ٹھیک ہے, نہیں کل کو چھوڑ دیں, کل سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ. او حرف استفہام ہے, او نہ کریں, اسے اچھا آ, کیونکہ آ الگ ہے, ہم یہ استفہام کا ہے. ہاں یہ اُنَبِّئُکُم ہے. نبیوں میں, لیکن ایک میں پڑھ رہی تھی ایک جگہ کہ ایک, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہم قرات کرتے ہیں, ہم تو حفظ کی کرتے ہیں نا پاکستان انڈیا میں, یہ 7 طرح کی قرات ہوتی ہیں. تو ایک قرات میں اس کو آو نبیوں بھی پڑھتے ہیں, وہ واو پڑھتے ہیں, اور واو لکھی ہوئی تھی شروع میں, جب بعد میں جب انہوں نے یہ زیر زبر پیش ڈالے تو اس وجہ سے اس کو واو کے اوپر حمزہ ڈال دیا گیا اور اس طرح سے لکھا. لیکن ہم اس کو نبیوں کو بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں. ہاں تو یہ حرف استفہام ہو گیا, اور پھر نبی یہ کیا چیز ہے, جلدی سے بتائیں. مادہ باب یہ بتائیں کیا ہے. پہلے سارے ہے, اور اس کا مادہ ہے نون با حمزہ, باب تفیل ہے ماشاءاللہ, اور اس کا مفعول کم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, کل ہو جائے گا. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کا فائل بھی بتا دیں تاکہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جائے. اس کا فائل نبا ینبیو سے انبیو, وہ 13واں سیگا. جی 13واں ہے. جی واحد متکلم, انا. واحد متکلم کا, جی انا اس کا فائل ہو جائے گا. اور جس کی خبر دیتے ہیں وہ با کے صلے کے ساتھ آتا ہے. وہ با کے صلے کے ساتھ. اب ذرا ترجمہ کریں. صرف اتنے کا نہیں, بخیرین کو بھی ساتھ ملا لیں, صرف بخیرین کو ملائیے گا, ابھی آگے نہ جائیے گا.
بی خیرین میں با حرف جر ہو گیا اور خیرین اس کی وجہ سے مجرور ہو گیا، تو یہ بن گیا مرکب جاری، اور یہ متعلق بن گیا یہ نبی او کے. ماشاءاللہ، مرکب یہ متعلق فعل ہو گیا. اب فعل، فاعل، مفعول اور متعلق یہ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ ہو گیا. یہ چونکہ قل سے شروع ہو رہا ہے تو اس کے آگے معقولہ ہو جائے گا. یہ اس کا مقولہ ہے. کل میں 3 باتیں دیکھنی ہوتی ہیں، اس کا فاعل دیکھتے ہیں، پھر جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ لام کے صلہ سے آتا ہے، پھر وہ متعلق ہوتا ہے، اور جو بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ مقولہ ہوتا ہے جو عموماً جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے. شاباش. اس یہاں تک ذرا ترجمہ. یہاں تک کا ترجمہ آپ کہہ دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا پورا نہیں کرنا، کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ پہلے خیر کو سمجھ لیں. اس سے بہتر تب آئے گا جب من آئے گا. ہاں جی جی، تو ایک ہو جائے گا کیا میں تم کو بتا دوں بہتر. ہاں جی، یہ جو خیر ہوتا ہے نا، خا یا را، یہ افعلو کے وزن پر اخیارو ہوتا ہے. عرب میں بہت ٹرینڈ ہے اس چیز کا، بہت ان کے ہاں رواج ہے کہ جو بھی لفظ پڑھنے میں ذرا سا بھی زبان پہ مشکل یا بھاری ہوتا ہے نا، وہ اس کو شارٹ کر لیتے ہیں، ایزی کر لیتے ہیں. تو یہ خیر پڑھا جاتا ہے. خیرون اور شرون یہ دونوں اصل میں افعلو کے وزن پر ہے، لیکن وہ اپنے اوریجنل پیٹرن پہ نہیں پڑھے جاتے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے اکیلا خیر آیا ہے تو سب سے بہتر کہیں گی آپ کہیں گی کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کیا میں تم سب کو سب سے بہتر چیز بتاؤں یا اس کی خبر دوں. ابھی تک لیکن جب ہم آگے جائیں گے تو پھر میں اپنا ترجمہ بدل لوں گی. کیوں بدلوں گی آپ مجھے بتائیں گے. اب آگے من ذالکم کو بتائیں. من ذالکم من جار ہو گیا اور ذالکم مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے. ویسے ذالکم جو ہے یہ مرکب اضافی بھی ہے، مجرور ہو گیا. جار مجرور کو کیا بنائیں گے؟ جار مجرور کو اس کا یہ میں نے I told you کہ یہ افعلو کے وزن پر ہے. تو افعلو اس میں تفضیل کا وزن ان 7-8 چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے جس کے متعلق جار مجرور ہو سکتے ہیں. تو اس کو آپ خیر کے متعلق کرتے ہیں. ایک بات اب مجھے بتائیں کہ اگر افعلو کے بعد من آ جائے تو پھر افعلو کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ سے اگر افعلو کے بعد، یعنی کہ میرا مطلب ہے افعلو کے وزن پر کوئی اسم آ رہا ہے، اس کے بعد اگر من آ جائے تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ پھر اس کا ترجمے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ مطلب ایک کمپٹیشن مقابلہ آ جاتا ہے کہ اس سے بہتر کس میں آتا ہے؟ بالکل اس میں 2 چیزوں میں مقابلہ آ جاتا ہے، یعنی کہ یہ اس سے بہتر. جی، اس سے بہتر مقابلہ. اگر من نہ ہوتا تو اس کا ترجمہ ہونا تھا سب سے بہتر. جی، من کی وجہ سے اسے کہتے ہیں، یہ جو اس میں تبدیل ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل میں پھر کبھی شیئر کروں گی انشاءاللہ. اتنا سن لیں کہ یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، تفضیل بعض، تفضیل کل. اچھا اگر آپ کو میری ٹرمینالوجی مشکل لگ رہی ہے، حالانکہ یہ لسان القرآن میں موجود ہے، تو آپ اتنا یاد کر لیں اگر افعلو والے کسی اسم کے بعد من آ جائے تو وہ 2 چیزوں میں کمپیریزن ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس سے زیادہ. لیکن اگر من نہ آئے تو پھر ترجمہ کرتے ہیں سب سے زیادہ. پھر اس کے الگ سے پیٹرن ہے کہ اگر من کے بغیر آ رہا ہے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی پیٹرن پر ہے یا مرکب اضافی پیٹرن پہ ہے. وہ جب کبھی آئے گا میں آپ سے تب ڈسکس کروں گی انشاءاللہ. اسی لیے میں نے آپ کو روکا تھا کہ اگر من ذالکم ہم نہ پڑھیں تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہتر کی خبر دوں یا اس کا بتاؤں. اور اگر من ذالکم آیا تو پھر آپ کہیں گی کیا میں تمہیں اس سے بہتر، ہاں اس سے بہتر کی خبر دوں یا بہتر چیز بتاؤں. جی، یہ میں نے کر دیا ترجمہ. آگے چلیں. للذین لام حرف جر ہے اور اچھا کل فعل اپنے فاعل جو اس کے اندر انتا ہے اور یہ مقولہ سارا مفعول بھی جو ہوتا ہے اسے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. ترجمہ میں نے کر دیا، اینڈ میں پھر کر دوں. اب آگے چلیں، وقف کی علامت سے آگے چلیں. جی، للذین تو لام حرف جر ہے اور الذین اسی وجہ سے اس کا الف گر گیا ہے الذین کا.
क्योंकि लाम हर्फ जर जोड़ा जी और माशाल्लाह। अल के ऊपर जब कायदा लिख लीजिए, जब अल वाले इसम पर ये जो अल लाम तारीफ, ये जो लाम तारीफ होता है लाम और उससे पहले अल है, आपको पता है ना लाम तारीफ असल में वो लाम ही होता है, लेकिन वो चूंकि पढ़ा नहीं जा रहा होता तो हमजा और वस्ल लगाते हैं, फिर उसको हम अल कहते हैं। अल वाले इसम से पहले जेर वाला या जबर वाला लाम आए, लाम जारा या लाम ताकीद, तो वो उसका हमजातुल वस्ल गिर जाता है। लिल्ला जीना हो गया, अल्लाह जीना इसम मौसूल हो गया। आगे मुझे सिला बताएं। इसका सिला ये इत्तक़ौ फेले माजी बस है ये सिर्फ वाओ इतना कहो ही है? नहीं पूरा मिला के होगा। नहीं, सही कहा है आपने सही कहा है, मैं आपको कंफ्यूज कर रही थी। अरे तो हम तो इतना कंफ्यूज ही है। इंदा है। रबीम इसके साथ उसका ताल्लुक नहीं है। जब आप तर्जुमा करेंगी ना, तो जी। क्योंकि टाइम नहीं है, वरना मैं आपसे पहले उसका करवा के आपसे मैं बुलवाती कि पहले आप उसको इंदा रबीम को साथ मिला के देखें, आपको खुद लगेगा वो इसके साथ तो बैठ ही नहीं रहा तर्जुमा। वो उसका ताल्लुक जन्नात उनके साथ है। तो अल्लाह जीना मौसूल अपने सिला इत्तक़ौ के साथ मिलकर क्या बना? ये बन जाएगा लाम जारा के लिए मजरूर हो गया, तो जार मजरूर को क्या बनाना चाहेंगे? क्योंकि ये पहले आ गया तो खबर मुकद्दम हो गया। खबर मुकद्दम हो गया अगर इसके बाद जुमला इस्मिया में कोई इस्म मुब्तदा नजर आ रहा है। अगर इसके बाद कोई फेल नजर आता, इत्तक़ौ नहीं, इत्तक़ौ तो सिला है, अगर इस मौसूल सिला दोनों के बाद कोई फेल आता तो फिर इसको हमने क्या बनाना था? मुतल्लिक मुकद्दम बनाना। अब यहाँ पर हमने इसलिए खबर मुकद्दम बनाया कि इसका आगे मुब्तदा मौखर जन्नातुन आ रहा है, तो ये जुमला इस्मिया की तरफ जा रहा है। वरना जब कभी जार मजरूर शुरू में देखें तो इट डजंट मीन कि वो हमेशा खबर मुकद्दम ही बनेगा, वो मुतल्लिक मुकद्दम भी हो सकता है अगर उसके बाद फेल आ रहा है तो जुमला। अच्छा जी, ये आपने मुतल्लिक मुकद्दम कर दिया। इंदा रब्बीहिम को क्या बनाएंगे? इंदा रब्बीहिम, तो रब्बीहिम तो पहले ही मुरक्कब इजाफी है और ये इंदा भी मुजाफ बन करके आते हैं, तो ये फिर जो इंदा है ज़र्फ हो गया। ज़र्फ और इंदा मुज़ाफ इलैह मिलकर ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी है। क्या बनाएंगे? मुरक्कब इजाफी बन गया इसका। इंदा से ये रब्बीहिम पहले ही मुरक्कब इजाफी और फिर इंदा के साथ मिलकर ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी हो गया। ठीक हो गया। और क्या इसको बनाएंगे? हम खबर मुअख्खर बनाएंगे। किसकी खबर और मुअख्खर बनाएंगे? ऐसा इससे पहले आपने नहीं मुब्तदा को देखा? हाँ हाँ ठीक कह रही। इसको उसमें सुन रहे थे हाल मुकद्दम बना दिया है और जी। का अगर आप इंदा रब्बीहिम को, वो बहनें जरा गौर से सुनिए जिनको इसमें कोई कंफ्यूजन है, अगर आप इसको मुतल्लिक करती हैं इत्तक़ौ के, तो उन लोगों के लिए जिन्होंने तकवा इख्तियार किया उनके रब के पास, तो तकवा इख्तियार किया उनके रब के पास, नहीं ये इतना सही नहीं बनता। तो फिर इंदा रब्बीहिम को पहले वाले से तो नहीं ताल्लुक बन रहा। अब बाद वाले को देखते हैं, बाद में जन्नातुन आ रहा है, तो ये एक रूल आप लोग जानती हैं कि नकरा के बाद जार मजरूर या जुमला आए वो उस नकरा के लिए, किसी का माइक ऑन है, काइंडली बंद कर दीजिए, वो उस नकरा के लिए सिफत बनती है। लेकिन ये भी कायदा आपको बताया था कि अगर वही जार मजरूर नकरा से पहले आ जाए तो वो जार मजरूर उस नकरा के लिए हाल बन जाती है। हाल ये बन जाता बहुत सारी बहनों के लिए नहीं होगी बात, लिख लीजिए, बाद में गौर कर लीजिए इस पे। तो असल में जो चीज आ रही है ना आगे, लिल्ला ज़ीनत्तक़ौ खबर मुकद्दम का जो मुब्तदा मौखर आ रहा है वो जन्नातुन है, सिर्फ और सिर्फ जन्नातुन है। बाकी चीजें उसके अभी हम जोड़ेंगे उसके साथ। हमने पहली इंदा रब्बीहिम को उसका हाल बना दिया। अब आगे चले, तजरी मिन तहतिहल अनहार को क्या बनाएंगे? तजरी मिन तहती, इसको जन्नत की सिफत बनाया जाएगा। माशाल्लाह, नकरा के बाद जुमला आ रहा है तो वो उसकी सिफत बन गया। इस जी ये वाला जो जुमला है, ये जुमला फिर अच्छा, ये ऐसा करते हैं, मैं अगली स्टोर से सुनती हूँ। बस आप ऐसा करें, मुझे ना जी यहाँ तक तर्जुमा कर दें, लिल्ला ज़ीनत्तक़ौ इंदा रब्बिहिम और जन्नातुन तक, बस यहाँ तक तर्जुमा कर दें और इत्तक़ौ का जरा मादा और बाब बताती जाए। इत्तक़ौ फेल माजी है, वाव काफ या इसका मादा है और बाबे इफ्तियाल से है, हुम इसका माशाल्लाह फाइल माशाल्लाह। है। ये पुराने स्टूडेंट्स ने इन सब चीज़ों की हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, बहुत सारे इनके कवायद जो एक्सेप्शनल कवायद थे और फिर ये बनवा बनवा के इनसे देखे हुए हैं। नई बहनों में कोई शौक रखती है तो आप बना के मुझे चेक करवा सकती हैं। आपको ये चीजें शौक पर है, अगर आप वैसे पहचान रही हैं तो इट्स ओके, हमारा तर्जुमा हो जाएगा। लेकिन अगर आप शौक रखती हैं कि कैसे बना,
تو آپ ضرور اس کو لکھ کر چیک کروا سکتی ہیں. تو یہ انہوں نے اب کیا بنایا ہے وہ میں اگلی اسٹوڈنٹ سے پوچھتی ہوں. ترجمہ کیا کیا؟ سوری میں نے سنا نہیں. ترجمہ للذین ان لوگوں کے لیے تقوا جو ڈرنے والے ہیں، ڈرتے نہیں ڈرنے والے نہیں، آپ نے اس کو ماضی بنایا تھا ابھی. اب آپ ڈرنے والے نہیں کہہ سکتے. جو ڈرے، جو ڈرے، شاباش. یا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یا جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی. یا اچھا یوں کہہ سکتی ہیں یا جو پرہیزگار ہوئے، جو متقی ہوئے. جو بھی کرنا ہے ماضی میں کرنا ہے. ماضی میں کا ماضی میں، مضارع کا مضارع میں کرتے ہیں. اللہ کہ کوئی ایسا آپ کو نظر آ رہا ہو کہ جیسے کوئی اس سے پہلے کوئی شرط والا اسم آ گیا ہے، وہ ماضی کو مستقبل میں لے کے جا سکتا ہے. کائنڈ آف اس طرح کی ایکسیپشن ہوتی ہیں. یا قیامت کے واقعات وہ آپ کو ماضی میں مل سکتے ہیں، اور یا جملہ اسمیہ کی صورت میں مل سکتے ہیں. ترجمہ ان کا مستقبل میں ہی کرنا ہے، کیونکہ ماضی کا قیامت کے واقعات کا ماضی میں اس لیے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح ماضی پتھر پہ لکیر کیا کہتے ہیں، مٹ نہیں سکتا، اتنا کلیئر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہو چکا ہے. تو قیامت کے واقعات اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے کلیئر ہے کہ جیسے وہ ہو چکے ہیں، اس وجہ سے اکثر ان کا ماضی میں ہوتا ہے. لیکن ترجمہ مستقبل میں کرنا ہے، وہ ایکسیپشنز ہیں. ادروائز ماضی کو ماضی میں کریں جی ترجمہ. جو لوگ ڈرے ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنت ہے. جنات، باغات جمع ہے یہ. باغات، ہاں باغات. ان کے لیے جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا یا جو لوگ متقی ہوئے ان کے لیے. یہ میں نے پہلے خبر کا کر لیا، اب میں مبتدا کی طرف جا رہی ہوں، مؤخر کی طرف، اور اس کا حال کا پہلے کر رہی ہوں. ان کے رب کے پاس باغات ہیں. ابھی تک میں نے یہی ترجمہ کیا، لیکن جب میں اس کو موصوف بناؤں گی، نکرہ موصوفہ جنات ان کو، تو پھر میں کہوں گی ایسے باغات ہیں. آپ مائک آف کر دیجئے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک رابعہ جی، بہت اچھا. ان کے بعد آسیہ ہیں، آسیہ پروین صاحبہ سنائیں گی رول نمبر 16. ریحانہ صاحب مجھے نظر آئی تھی. ریحانہ صاحب آپ سنانا چاہیں گی؟ چلے ٹھیک ہے، جو سنانا چاہیں وہ مجھے بتا دیں. کلاس کے بعد مجھے کوئی نہ بتائیے گا کہ کوئی لیٹ ہو گئی ہے. تو دیکھیں ابھی وقت ہے کلاس کے دوران، جن کا رول نمبر مس ہوا ہے وہ مجھے اگر کوئی شوق رکھتی ہے تو وہ سنا دیں. نہیں تیاری کی تو خاموش رہیں، میں سمجھ جاؤں گی، میں اسکپ کر دوں گی آپ کا رول نمبر. چلیں جی آسیہ پروین رول نمبر 16 سنائیں گی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں نے تیاری نہیں کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ جب مجھے یہ بھی نہ بتائیں میں سمجھ جاؤں گی. اور لیکن اگر کوئی سنانا چاہتی ہیں اور رول نمبر کسی وجہ سے گزر گیا اور اسی دن کلاس کے ختم ہونے سے پہلے بتا دیں، کلاس کے بعد مجھے کوئی بہن نہ گلا کرے نہ ہی پریشان ہو. رول نمبر 17 خالدہ صاحبہ سنائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے خالدہ صاحبہ آپ کا تو بہت برا حال ہے نیٹ کا. ٹھیک ہے آپ جی چاہے میرا ٹھیک ہے، کسی اور کی طرف سے آواز آ رہی تھی. نہیں خالدہ باجی دوسری خالدہ ہے، رول نمبر 17. جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. سنائیں گی؟ جی میم کوشش کرتی ہوں. اچھا جی، جناتن کو ہم نے موصوف بنا دیا، نکرہ اس کے بعد جملہ فعلیہ آ رہا ہے اور اس کو ہم نے صفت بنا کے موصوف صفت کو ملا کر ہم نے مبتدا مؤخر بنا دیا للذین اتقوا کے لیے، اور عند ربہم کو جناتن کا حال ہم پہلے بنا چکے ہیں. تجری ذرا جلدی سے بتا دیں، جملہ فعلیہ جلدی سے بتا دیں کیسے بنائیے. تجری من تحتها الانہار، انہار. اچھا خالدہ صاحبہ آپ نے بالکل برا نہیں منانا. اور دیکھیں اگر نیٹ ورک ایشو ہوتا ہے نا تو کلاس میں ایک ڈسٹربنس ہوتی ہے، پھر وہ ٹائم ہمارا لگ جاتا ہے. اور یہ آیات پہلے ہی میں بڑی مشکل سے ان کی بھاگ کر میری کوشش، ابھی میں نے بہت کم آیات رکھی ہیں، اس سے کم تو میں نہیں ابھی رکھ سکتی، تو میں نے پہلے سے بہت کم آیات رکھی ہے. تو اگر کسی کا نیٹ ورک ایشو ہے تو بالکل برا نہ منائے، اگلوں کو آنے دیں. نہیں میم کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی چلے، میم مجھے پتہ ہے بڑے شوق سے انسان انشاءاللہ. آتا ہے لیکن یہ اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس. رشیدہ آنٹی رول نمبر 18 اگر سنانا چاہتی ہیں تو آ جائیں، نہیں تو میں اگلے رول نمبر پہ چلی جاتی ہوں. رول نمبر 19 آسیہ فرقانی صاحبہ اگر وہ سنانا چاہتی ہیں. رول نمبر 20 اسما فراز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آسیہ صاحبہ سنانا چاہ رہی ہیں.
अच्छा आसिया साहिबा, आपने सुन तो लिया होगा मैं अभी क्या पूछ रही थी। ये तजरी मिन तहती हल अनहार को जरा खोलें, कैसे जुमला फेलिया बनकर उसकी सिफत बन रहा है, बताएं जरा। आसिया साहिबा की आवाज भी गायब हो गई। आज है थोड़ा, वैसे भी आज नेटवर्क इशू है, हो सकता है मेरी तरफ भी हो रहा हो, मेरी वजह से आप लोगों को ज्यादा आज प्रॉब्लम हो रहा हो। आसिया साहिबा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ वालेकुम रही है? अस्सलाम, जी अब आ रही है, बताएं तजरी लेकर। जी मैम, तजरी मिन तहतियल अनहार, ये तजरी जो है मैम बाब ज़रबा से है ना मैम। आपने हेडफोन लगाए हुए हैं या आप कहीं बाहर हैं, शोर हो रहा है? नहीं, हेडफोन नहीं लगा है मैम। मुसलसल एक आवाज आ रही है जिससे ना थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही है। अच्छा चलिए, बस आप इतना सा बता दें ताकि आपका रोल नंबर आया है तो आपके साथ ज्यादती ना हो, लेकिन ये कि मुश्किल वो शोर हो रहा है। तजरी मिन तहतिल अनहार को बताएं, तजरी का मादा बाप जल्दी से बता दें। जरा यजरी, ये जो है बाब जरवा से है मैम, जीम रॉ या इसका मादा है मैम। जरा यजरी, शाबाश। तो तजरी यहाँ पर क्यों आया है? क्योंकि ये जन्नत के लिए है ना अच्छा ठीक हो गया, सिफत। नहीं मैम, एक्चुअली ये जन्नत जो है मोन्नस है ना, इसके लिए ये तजरी आया ठीक हो है। गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आगे अल अनहार, इसका जो फाइल है गैर आखिर की जमा मुकस्सर है, उसके लिए भी ये मोहनस का, ये आपस में सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक हो जी गया, मैम। जो उसकी सिफत बन रही है माशाल्लाह। और जो जब जुमला सिफत बनता है, जुमला जब चार चीजें बनता है ना, खास तौर पर मैं अभी सिर्फ सिफत जी की मैम, बात ये करूँ। जो जन्नत है ना, ये जन्नातुन, उसकी सिफत बन रही ना मैम ये। क्या बात, तो उसमें से कोई एक चीज ऐसी होती है जो आमतौर पर जमीर होती है, या कोई चीज या उसका कोई ना कोई चीजें पीछे जा रही होती हैं और मौसूफ की तरफ, जिसका वो जुमला सिफत बन रहा है, ताकि पता चले कि ये इसका ताल्लुक उसके साथ है। ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल ही कहीं अलग से बना रहे हैं। शाबाश। जी अच्छा जी जी, मैम। हो गया। आगे मिन ताहती अल अनहार, मिन ताहती हा को क्या बनाएंगी? मिन तहतिया को मुतालिक फेल बनाएंगे ना मैम। अल अनहार को क्या बनाएंगी? अनहार को हम उसकी फाइल बनाएंगे एराबी ना मैम। हालत देख लें। हाँ जी, माशाल्लाह, मरफू फाइल है ना बन मैम। गया। जी फेल फाइल मुतल्लिक, जुमला जी, फेलिया होकर क्या बना? होकर ये जन्नत की सिफत बनेगी मैम। जन्नात। जन्नात, जन्नत ना कहें, ये जमा है यहाँ पर, जन्नात। जन्नात। जी मैम। फर्क पड़ता है, कहीं अल्लाह ताला एक जन्नत की जी, बात करें कहीं ज्यादा की। अच्छा जी, तो जन्नात मौसूफ सिफत मिलकर क्या बना? मुब्तदा मुअक्कर बनेगा ना मैम। शाबाश माशाल्लाह। तो इसका तर्जुमा भी कर लेते हैं, आसान है, बहुत दफा आ चुका है। खालिदीना फीहा, ये क्या बना? ये खालिदीना फीहा, ये हाल है ना मैम। किसका हाल है? इंदा रब्बिहिम, क्या इंदा रब्बिहिम में जो हम है ना मैम, उम जमीर का रब्बिहिम। कह लें या जी मैम, अल्लाह जीन इंदा, तकाऊ का कह लें, किसी का भी, उन लोगों का ही हाल है। जी। खालिदीना किस वजन पर है? खालिदीना फाइल, फाइल के वजन पर है ना। इस्मुल फाइल कहेंगे, एक वजन पर आ रहा है जी माशाल्लाह। मैम, इस्मुल फाइल के वजन खालिद पर। उसकी जमा है, तो खालिदूना, खालिदीना। तो ये खालिदीना, ये क्या है राबी हालत है, खालिदूना क्यों नहीं है यहाँ पे? नसब और जर में आता ना मैम, ये या नून से जो है। तो ये नसब है कि जर, किस हालत में? अ, आप अच्छी स्टूडेंट है, मुझे मजा आ रहा है आपके साथ इस मंसूब है तरह ना से। मिस। ये हालत नसब में है, क्यों है? जी, ये जुल्हाल, क्योंकि क्योंकि अभी तो आपने हाल बनाया। हाँ मैम, तो ये हाल किस हालत में होता है? अगर वो वाहिद हो, मुफरद हो, नकरा हो, वो मंसूब क्या होता होता ना है? मिस। वो मंसूब होता है। जी, शाबाश। फीहा को क्या बनाएंगी? फीहा को मुतालिक बनाएंगे मिस। किसके? ये इस्मुल फाइल का जो है मुतालिक होता है ना मैम। इस्मुल फाइल उन 7-8 चीजों में से एक है जिसके मुतालिक जार जी मजरूर हो जी सकते हैं। मैम। अच्छा, ये मैं नई बहनें फिर परेशान होंगी, अदरवाइज ये जो होता है ना मुश्तक़ात, इनको भी पूरा एक्सप्लेन करते हैं, इनको सीगा सिफत कहते हैं। और इनका क्या होता है, इनका भी इनका एक फाइल होता है, इनका मफूल जी भी हो सकता है, इनका मुतल्लिक भी हो सकता है। तो ये उनके साथ मिलकर ना सीगा सिफत खालिदीना, अपने फाइल जो इसके अंदर हम ज़मीर और फीहा इसका मुतल्लिक, उसके साथ मिलकर
اس کو کہیں گے شبو جملہ اسمیہ ہوتا ہے, یہ فعلیہ نہیں ہوتا, اسمیہ ہوتا ہے. شبو کیوں کہتے ہیں؟ یہ ادھورا ہوتا ہے, یہ پورا جملہ نہیں ہوتا, یہ جملے کا حصہ بنتا ہے. بس میں نے ایک بات کہہ دی, میں ریپیٹ نہیں کروں گی, سمجھ آگے ٹھیک ہے, نہیں تو چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ خالدین فیہا, یہ دونوں مل کر حال بن رہے ہیں. ہم ضمیر ربہم کے اندر اس کا کہہ لیں یا اللہ زین اتقوا, جو بھی ہے ان کا حال ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اچھا اب ترجمہ ان پہ میں کر دوں گی, بہت ایزی ہے, بہت دفعہ آ چکا ہے, اس پہ وقت نہیں لگاتے. مجھے آگے بتائیں واو کیا ہے, وہ عاطفہ ہے نا. ازواجن کیا ہے, ازواجن مطہرتن یہ موصف صفت کہلائے گا, توصیفی ہے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ زوج کی جمع ہوتی ہے اور زوج شوہر کے لیے بھی آتا ہے, بیوی کے لیے بھی. تو یہاں پر یہ شوہر کے لیے کہ بیوی کے لیے؟ ازواجن مطہرتن یہ جمع ہے نا مس, ازواجن نہیں جمع تو ہو گئی, زوج کی جمع ازواج. زوج ہسبینڈ کو بھی کہتے ہیں, وائف کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر ہسبینڈ کے لیے ازواج جمع آیا ہے کہ وائف کے لیے ازواج جمع؟ بیویوں کے لیے ہے نا مس یہ, بیویوں کے لیے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ کیونکہ یہ مطہرتن جو ہے یہ مطہرات مؤنث ان ہے. سے پتا چل رہا ہے, یہ صفت جو ہے مؤنث آئی ہے, اس کا مطلب ازواج بیویوں کی جمع ہے یہاں پر, ورنہ یہ ہسبینڈ کے لیے بھی آ سکتا ہے. صرف یہ نہیں دیکھنا کہ جی ہم نے ترجمے میں دیکھ لیا ہم پڑھے. شاباش, بہت اچھا, ماشاءاللہ. آگے واو کیا ہے؟ یہ بھی عاطفہ ہے نا مس. ٹھیک ہے. اور رضوان, رضوان موصوف ہوگا. آپ اس کو موصوف بنا رہی ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو صفت کیا ہے پھر اس کی؟ یہ من اللہ اس کو صفت کہتے ہیں کیا؟ شاباش, کانفیڈنٹ رہے. من اللہ. نکرہ کے بعد جار مجرور جب صفت آئے گا موصوف تو وہ صفت مل کر کیا بنائیں گی؟ اس کو یہ موصوف صفت مل کر معطوف علیہ, معطوف ہوگا نا معطوف ثانی ہوگا. پہلا کس پر عطف ہو رہا ہے؟ پہلا ہے جنات معطوف علیہ, ازواج مطہرات معطوف اول, جی رضوان من اللہ معطوف ثانی. ہاں. شاباش. دیکھیں اتنی کیا کہنے اللہ تعالیٰ کی, ماشاءاللہ تعریف کرنے کے تو الفاظ ہی نہیں ہے, نہ اوقات ہے. ابھی وہ چیزیں بتا دی دنیا میں, ان کے لیے محبت اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی. بالکل پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی اگر ہمیں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. ان کا اچھا لگنا بالکل برا نہیں. فرق یہ ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم انہیں استعمال کیسے کر رہے ہیں. عورتیں اچھی لگتی ہیں, بالکل بری بات نہیں ہے اگر ہم نکاح میں لانے والے ہیں. بیٹے اچھے لگ رہے ہیں, بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹے آپ کہہ لیں کہ اچھے لگتے ہیں. اور لیکن اب یہ کہ ان پر فخر نہ کیا جائے, ان کی صحیح تربیت کی جائے. آپ کو سونا چاندی اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا ہے. اب آپ کو پتا ہے نا, آپ سب اس حدیث سے واقف ہے کہ رشک صرف 2 لوگوں پہ کیا جا سکتا ہے. ان میں سے ایک وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اور دوسرا جسے علم دیا ہے یا حکمت دی ہے, اس کی کیا ڈیٹیل الگ ہے. آگے اگر گھوڑے دیے ہیں تو گھوڑوں کی میں تفصیل پڑھ رہی تھی کہ وہ میں بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں. وہ بھی اگر آپ اچھی نیت سے استعمال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کرتے ہیں, تو یہ سب چیزیں ان کے لیے اللہ نے اگر محبت رکھی ہے, اٹریکشن رکھی ہے, تو یہ ودن لمٹس ہمارے لیے باعث اجر ہے. اچھا آگے اگر مویشی, کھیتیاں, اور آج کل آپ کہہ لیں کہ گاڑیاں ہم استعمال کر رہے ہیں یا گھر ہیں, ان سب چیزوں کو اگر اچھے طریقے سے اللہ کے راستے میں اچھی نیت سے استعمال کر رہے ہیں, یہ باعث اجر ہے, نہیں تو باعث وبال ہے. سیدھی سی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہمیں اصل چیز کی طرف ہماری اٹینشن بتا رہے ہیں کہ اس سے بہتر چیز, کتنا پیارا انداز ہے, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان سب سے بہتر ذالکم. اچھا ذالکم ذالی کا ہی ہوتا ہے, اشارہ ایک ہی کی طرف ہے, اشارہ ذالی کا ہی ہے, لیکن کم کا مطلب ہے ہم سب, تم, کیونکہ انبئکم آ رہا ہے تم سب کو, ان سے بہتر چیز نہ بتاؤں. وہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, سب سے ان سے کہیں بہتر جنتیں ہیں, باغات ہیں, اور پھر اس کے بعد اور بیویاں. کون سی؟ پاکیزہ بیویاں. یہ میں ابھی آپ کو اس کا ڈکشنری سے انشاءاللہ مطہرہ کو دیکھتے ہیں. یہ پاک دامن, پاک سیرت, پاک بدن, یہ جو بھی دنیاوی ہماری جتنی بھی یہ جو گندگیاں ہیں, جو بھی قدرت کی طرف سے ہماری فطرت میں, ان سب سے پاک, ہر لحاظ سے پاک. کیونکہ جنت میں آپ ماشاءاللہ مجھ سے پہلے قرآن پاک سے جڑی ہوئی ہیں, میں آپ لوگ تفسیر میں بہت زیادہ مجھ سے جانتی ہوں گی کہ جنت کی خوبصورتی, جنت کا حسن, مزہ تب ہے جب کوئی ساتھی ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. اکیلا انسان کتنا انجوائے کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے باغات کہیں, پھر کہا کہ ساتھ نیک بیویاں ہوں گی, اور ایٹ دی اینڈ بات اتنی پیک پر لے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان سب سے بڑھ کر
इन सब से बढ़कर जो असल चीज है, जो हम सब की ख्वाहिश है, जिसके लिए हम दुनिया में जो भी कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला की रजा, खुशनूदी, रजामंदी। यहाँ पर अच्छा आप माइक ऑफ कर दीजिए, बस मैंने आपसे यही सुनना है। मुताहरातुन का हम डिक्शनरी में से हम सब मिलके सर्च करेंगे, और रिजवान के बारे में, अल्लाह ताला की खुशनूदी के बारे में मुझसे रहा नहीं गया, तो एक हदीस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा मैं जब आयत के दौरान इतनी बड़ी चीज, इतनी अहम चीज के मुंह में पानी आए और दिल खुश हो जाए कि जन्नत अपनी जगह, वहां पे अपना बीवी और शोहर का साथ अपनी जगह, लेकिन जब अल्लाह ताला की जो रजा और खुशनूदी है वो असल चीज है। जब अल्लाह ताला का चेहरा वो हमें दिखाएंगे तो वो हर चीज पे भारी होगा। जी ये स्क्रीन शो हो रही है, मैं अक्सर भूल जाती हूँ, मुझे बता दिया कीजिए। जी मैं ऊपर बिल्कुल। वाला नहीं पढ़ रही, ये आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, इतना वक्त नहीं है, वरना ये मुझे दिल तो चाहता है कि एक एक चीज आपसे शेयर करें। अगर बीच में हदीस आ गई तो थोड़ा उस पर भी जितना मुझे आता है उस पर भी रोशनी डालें। लेकिन चले, सही बुखारी से 7518 हदीस है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जन्नत वालों से, इन्होंने कहेगा लिखा है, मैं बस अपने तौर पे फरमाएंगे, ए जन्नत वालों, वो आगे से कहेंगे कि हाजिर तेरी खिदमत के लिए, मुस्तैद, सारी भलाई तेरे दोनों हाथों में है, बेशक। अल्लाह ताला पूछेंगे, क्या तुम खुश हो? वो जवाब देंगे, क्यों नहीं, हम खुश होंगे ए रब, और तूने हमें वो चीजें अता की हैं जो किसी मखलूक को नहीं अता की। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तो मैं तुम्हें इससे अफजल इनाम ना दूं। जन्नती पूछेंगे, रब इससे अफजल क्या चीज हो सकती है? चलिए बहुत माजरत, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ये पीक है। मैं कहती हूँ कि ये इतनी प्यारी बात है कि इससे वो कह रही है इससे ज्यादा अफसर क्या हो सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैं अपनी खुशी तुम लोगों पर उतारता हूँ, और मैं कभी तुमसे नाराज नहीं होगा। बहुत प्यारी हदीस है। तो मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह जब कभी भी आए तुम्हारे ज़हन में आए तो ये हदीस भी साथ हो। वैसे भी मेरा ख्याल है मुझे ये रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है। हमारा मकसद ही अल्लाह ताला की रजा है। अल्लाह ताला करें कि हम इस मकसद में कामयाब हों, और अल्लाह ताला हमसे राजी हो, अल्लाह ताला का दीदार हमें नसीब हो। चले जिस आयत को जल्दी से मुकम्मल करते हैं। अच्छा, डिक्शनरी को भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं। मुताहरा तो उनको मेरी बहनें जल्दी से, डिक्शनरी है तो 396 पेज में खोल के, मैंने नहीं 396 पेज, सॉरी, ये मैंने मुकद्दरा के लिए खोल के रखा था कि कहीं मैं इसको बताना चाह रही थी, पता नहीं टाइम मिलता है कि नहीं। पेज नंबर 288 निकालिए, उसमें तो हा रा निकाल लीजिए। देखिए जरा अरबी की खूबसूरती को भी थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है, मुझे बता दिया कीजिए अगर मैं भूल जाऊं। अच्छा, इसमें देखें बाब नासरा से देखें तो तहारा यथुरु तहारतन होता है पाक होना, बस सिंपल। मैम अभी तक आया नंबर 15 ही शो हो रही है। तो मैं वही तो करवा रही हूँ इरम साहिबा, मैं मुताहरातुन का डिक्शनरी में बता रही हूँ, और मैंने अभी अच्छा मैं वल्लाहु समझी बसीरुम बिल इबाद अभी रहता है। मैं समझी आप डिक्शनरी का पेज पूछ रही वो हैं। बीच में मेरा दिल था, राइट पता नहीं राइट। क्यों मुझे वो हदीस इतनी प्यारी लगी, उसमें अल्लाह नहीं ताला नहीं ने जिस नहीं, तरह मैं समझी फरमाया। आप डिक्शनरी का पेज पूछ रही हैं कि नजर आ रही है। नहीं नहीं, मैं डिक्शनरी का पेज नहीं लेकर आई, क्योंकि मैं राइट राइट। पहले आती तो बहनें डिक्शनरी नहीं खोलती। तो सॉरी। मैं चाहती हूँ उनको आदत हो, ये बहुत अच्छी आदत है। और देखिए मैंने अपना शौक है, मैं हर चीज तैयार करके ले आती हूँ, लेकिन मैं आइंदा नहीं करूंगी, मैं बीच में कुछ चीजें छोड़ूंगी, ताकि आप लोग भी क्या करेंगे। मैंने अपने उस्तादों से सीखा, अपने अच्छे वाले उस्तादों से। वो फरमाते हैं कि हर चीज पक्की पकाई स्टूडेंट्स को ना दिया करें, वो सर्च भी किया करें, वो किताबें देखें, वो खुद पढ़ें, खुद सर्च करें। हो सकता है मैं गलत बता रही हूँ, वो तो मैं सबूत के तौर पे सही बुखारी की हदीस ले आई कि आप लोगों का ये सबूत हो, अदरवाइज हो सकता है मैं गलत बता जाऊं कोई हदीस। खुद भी आप सर्च किया करें, रिसर्च किया करें, इसकी आदत डालें। अच्छा जी, इसमें देखें तो अच्छा मेरी तो हर चीज पे तसल्ली नहीं होती, अब मुझे अल्लाह की तरफ से, और आप लोगों को भी होनी चाहिए आदत, हर बात पे फौरन हमें यकीन नहीं करना। अब मैं ऐसा ऐसा इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से रिसर्च करने की आदत आ रही है, और ये कुरान पाक की वजह से तब्दीली आ रही है। वो सिखा रहा है, सब कुछ कुरान पाक सिखा रहा है अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की बरकत से। वो एक चीज अगर आती है
اور نہیں مطلب آتا تو اس کے پیچھے کتنی ڈکشنریز ہم کھول کے دیکھتے ہیں, بکس کھول کے دیکھتے ہیں, احادیث کنفرم کرتے ہیں. تو آپ خود دیکھیں ہمارا وقت اتنی اچھی طرح لگ رہا ہے اور ہمیں ریسرچ کی عادت پڑی ہے, تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ہم سب کا نالج صحیح اتھینٹک ہوگا, قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا انشاءاللہ. کھول لیا بہنوں نے؟ بات ناصرہ سے ہوتا ہے پاک ہونا. بات تفعیل میں جائے تو اچھی طرح پاک کرنا, متعدی بن گیا. اور یہ ہم نے سورہ بقرہ میں یہ جو اس کی آیات تھی ہم ان کو بہت تفصیل سے دیکھ چکے ہیں پرانی اسٹوڈنٹس. اس میں ہوتا ہے اپنے خود اچھی طرح سے پاک ہونا. بس آگے اگر باب تفاعل میں جائے تو اس کا ہوتا ہے کوشش کر کے خود کو پاک کرنا. ٹھیک ہے, تو ان کا تھوڑا سا آپ فرق ہے, تو یہ فرق ہی ان کی بیوٹی ہے کہ ان میں فرق پڑ جاتا ہے. اب باب تفعیل سے ہے نا کہ اچھی طرح پاک ہونا, ٹھیک ہے, کثرت سے پاک ہونا. اب وہ ایک آیت ہے اس وقت مجھے وہ لے کر آنی چاہیے تھی سورہ بقرہ میں, اب ٹائم بھی نہیں ہے. اس میں یہ دونوں باب سے آ رہا ہے. اس میں ہے کہ تم نے جب ہوتے حیض میں ہوں تو بہنوں کے پاس نہیں جانا, ان سے فاتعزلوا پورا. خیر میں زبانی نہیں کہوں, ایسا نہ ہو کہ میں کہیں اس کو غلط پڑھ جاؤں. پھر آگے آتا ہے کہ جب وہ پاک ہو جائے, ٹھیک ہے, تو تب ان کے پاس جانا ہے. تو اس کی وہ صیغوں پہ غور کیجئے گا. پہلے وہ ویسے پاک ہوئی ہیں, پھر جب وہ کوشش کر کے پاک ہوئی ہیں, غسل کیا ہے. ان میں فرق ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے حیض ختم ہو گئے, ایک ہے کہ کوشش کر کے آپ پاک ہوئی ہیں. تو یہ اتنی بیوٹی ہے عربی زبان کی کہ ایک ہی وہ روٹ لیٹرز وہ کس طرح سے گھوم پھر رہے ہیں, مختلف ابواب میں جا رہے ہیں, اور کیا سے کیا باتیں ہو رہی ہیں. ہماری اردو, ویسے ہماری اردو میں بھی بڑی وسعت ہے, لیکن عربی کی تو کیا بات ہے. اب اس میں دیکھیں, اس میں جو باب تفعیل ہے اس کا اسم الفاعل ہے مطہرن اور اسم المفعول ہے مطہرن, پاک کیا ہوا. جن بہنوں کو اسم الفاعل اسم مفعول نہیں آتے, دیکھیں آج کتنا استعمال ہے ان کا. کائنڈلی آپ لسان القرآن سے اس کو ضرور دیکھیں, نہ سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے گا. تو یہ اسم المفعول ہے, یہ پاکیزہ, پاک کیے ہوئے بیویاں, پاکیزہ بیویاں. پھر آگے یہ میں نے بتا دیا تھا کہ پاک دامن, پاک سیرت, پاک بدن, اس کی بہت ڈیٹیل ہے. اچھا ڈیٹیل سے مجھے یاد آیا, میں نے گھوڑوں کی بھی ڈیٹیل بتانی تھی کہ چلے چھوڑ دیں, اٹس اوکے. بس جب میں نے اتنا بتا دیا کہ جو چیز اللہ کے راستے میں اگر استعمال ہو رہی ہے وہ غلط نہیں ہے, اس کی محبت, اس کی شہوت. اور میں نے شروع میں شہوت کی بھی اقسام آپ کو بتا دی, تو بس ٹھیک ہے, گھوڑے اگر اللہ کے راستے میں ہو رہے ہیں تو باعث اجر ہے, ادروائز نہیں. باقی کبھی موقع ملا تو پھر کبھی اس کو انشاءاللہ شیئر کریں گے. آخری رہ گیا واللہ بصیر بالعباد. تو اس سے پہلے میں ایک دفعہ پوری آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں, غور سے سنیے گا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ اچھا یہ انشاءاللہ میں آپ سے کبھی شیئر کروں گی کہ جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ تھوڑا بلاغت کی چیزیں ہیں, یہ آہستہ آہستہ ہم نا ایک ایک کر کے ان کو دیکھیں گے. ابھی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے, ابھی صرف بس پڑھیں اور جتنی سمجھ آتی ہے احکامات, ترجمے, بس ان کو دیکھیں. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے انشاءاللہ, اس کی گہرائیوں میں اتریں گے, اس کی لذتیں صحیح والی ہمیں ملیں گی انشاءاللہ. آپ فرما دیجئے کیا میں تم سب کو, میں تم سب ویسے کم کہہ رہی ہوں, اب تم بھی کہہ رہے ہیں, کیا میں تمہیں اس سے بہتر, میں نے آپ کو پہلے خیرین کا ترجمہ کر کے بتایا تھا سب سے بہتر, لیکن بعد میں من آ گیا تو اب بدل جائے گا ترجمہ. کیا میں تمہیں اس سے بہتر, اچھا آپ نے یہ نہیں کہنا ان سب سے بہتر, کیونکہ ذالکہ ہی ہے, واحد ہی ہے, کم جمع ہے, وہ مخاطب ہے, مخاطب بدل سکتا ہے, مخاطب ذالکہ, ذالکما, ذالکم بدل سکتے ہیں, اشارہ ایک ہی ہے ذالکہ. یہ ایک اسلوب ہے عرب کا, وہ مخاطب زیادہ ہوں تو وہ ذالکہ اشارے کے بعد وہ کا کما کم بدلتے رہتے ہیں. آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر چیز بتاؤں, یہ چیز کی خبر دوں. اور بلکہ اس حمزہ کے بارے میں اس کا خاص نام ہے, میں ایک جگہ دیکھ رہی تھی, حمزہ کی 18 اقسام ہے جو قرآن پاک میں استعمال ہوئی, جس کا خیر بالکل پریشان نہ ہو, میرا آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم نے حمزہ کو حمزہ استفہام ہی کہنا ہے. کبھی کبھی کوئی ضروری ہوگا تو میں ایک دو آپ سے شیئر کروں گی. تو لیکن میں صرف اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو, آپ کو پتا ہو کہ عربی زبان کتنی وسیع ہے. اور میں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز سے اس طرح سن کے ڈر نہیں جایا کرتے. تو اچھی لگے تو ڈھونڈ لیں, نہ اچھی لگے یا مصروف ہے نہیں ٹائم تو چھوڑ دیں. آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں یا چیز کی خبر دوں یا چیز نہ بتاؤں. وہ لوگ, جو لوگ متقی ہوئے, جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا, ان کے لیے, میں خبر مقدم کا پہلے کہہ رہی ہوں, اس میں حسر ہے, ان کے لیے ان کے رب کے پاس, میں نے ایک دفعہ آپ کو
इंदा का भी बताया था और बाकी भी, अच्छा खैर ये फिर कभी इंशाल्लाह दोबारा आपको, ये ज़र्फ है, लदा, लदुन और इंदा, इन सब का मतलब पास होता है लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। अच्छा, उन लोगों के लिए उनके रब के पास जन्नात है, बागात है, लेकिन अगर आप इसको मौसूफ बना रहे हैं तो फिर आप कहेंगे ऐसे बागात हैं, और नहीं भी कहते तो कोई बात नहीं, ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। इसकी तफसीर आप अपने तौर पे देख लीजिए। बहुत लोगों ने कहा कि दामन में नीचे बहते हैं, घर ऊपर होंगे, नहरें और जैसे आबशारें, वाटरफॉल वो नीचे नजर आ रही होती, बाद में मुख्तलिफ इसके किए हैं, सब ठीक है। बाकी तो अल्लाह ताला जब देखेंगे इंशाल्लाह कभी, तो जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, जन्नत तो वो चीज है कि जिसे ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल में उसका ख्याल तक नहीं आया। तो हम क्या इमेजिन करेंगे, हम तो बस गैस ही कर सकते हैं। तो अच्छा आगे क्या है, उसका हाल आ रहा है उनका। इसमें मैं फीहा का पहले तर्जमा कर रही हूँ क्योंकि वो इस्मुल फाइल का मुतल्लिक है। इसमें हमेशा रहने वाले हैं और नेक बीवियां, ये जन्नात पर इसका अतफ हो रहा है। और अल्लाह की तरफ से फिर मैं रिजवान जो है ना, मैं इसकी वो सिफत बनाया, मौसूफ सिफत बना दिया, तो असल में रिजवान का अतफ हो रहा है, लेकिन रिजवान के साथ उसकी सिफत है, तो पहले मैं उसका तर्जमा कर रही हूँ। और अल्लाह की तरफ से रिजवान, खुशनुदी, अजीम। अच्छा ये नकरा है, बाज ने सिर्फ कहा है खुशनुदी, लेकिन बाद मुफस्सिर उसने जो तर्जुमा करने वाले हैं उलमाए कराम, उन्होंने, मैंने आपको बताया था लिसानुल कुरान के मुताबिक नकरा को कम अज कम 5 तरह से तर्जुमा है, वैसे तो उसका बेइंतहा तरह से तर्जुमा। इसका तर्जुमा नकरा का यूं भी करते हैं किसी चीज की अजमत बतानी हो, ताजीम बतानी हो, तो इसका तर्जुमा यूं होगा कि और अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी खुशनुदी है। बाद में इस तरह भी तर्जुमा किया, मुझे बहुत प्यारा लगा है। ये कोई आम खुशनुदी तो नहीं है, आम रजा तो नहीं है। और अल्लाह, ये बस टाइम नहीं है इसका, मैं ही कर देती हूँ। अल्लाह लफ्ज़ जलाला मुब्तदा और बसीर फ़ईलुन के वजन पर ये खबर बना ले। बिल इबाद जार मजूर इसके मुतल्लिक, क्योंकि फ़ईलुन का वजन उन 7 चीजों में से एक है, 7 या 8 जो भी है जिसके मुतल्लिक कुछ हो सकता है जार मजरूर। और फ़ईलुन का वजन होता सिफत का है, लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होते हैं तो फिर इनमें मुबालगा अंडरस्टूड होता है। तो हम तर्जुमा करेंगे मुब्तदा का पहले, और अल्लाह बसीर है, बहुत देखने वाला है, खूब देखने वाला है, हर तरह से देखने वाला है, उसकी नजर है हर चीज पर। अब मुतल्लिक का पहले कर दें, बसीर से पहले। और अल्लाह बंदों को देखने वाला है, बंदों को खूब देखने वाला है। चले जी, इसका तर्जुमा हो गया। 2 आयत थी, बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग थी, मेरा तसल्ली नहीं थी, मगर आप इजाजत देती हैं तो एक आयत कर लेते हैं। अगर बहनें जाना चाहती हैं वो चली जाएं, जिनका मिस हुआ है वो रिकॉर्डिंग में सुन लें। अगली आयत छोटी है, कम से कम एक और कर लेते हैं। तो आ जाए, अभी है 4 मिनट, उसके बाद कोई सवाल पूछते हो तो बता दीजिएगा। इनके बाद कौन है? रशीदा आंटी है, नहीं वो गुजर गई हैं। आसिया फुरकानी 19 हो गया, असमा फराज 20, नीलुफर यास्मीन 21, 22 रोबीना तनवीर, 23 तहसीन बाजी हैं, 24 वहीदा अहमद है, 26 है अनीका, 27 है उस्मा आफ्ताब। इनमें से कोई सुनाना चाहे वो आज सुना दे। 28 है फरजाना कासिम, 29 है अरीबा, 30 है माजबीन। तो कोई भी नहीं मुझे सुनाना चाह रहे, चले ठीक है कोई बात नहीं। 31 है रेशमा साहिबा है, 32 है खालिदा शाफी बाजी है। खालिदा बाजी तो सुनाएंगी, खालिदा बाजी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। कर लेते हैं। चले ठीक है, रुके मुझे 1 मिनट दें, छोटी आयत है, जल्दी से कर लेते हैं। अल्लाज़ीना इस्म मौसूल, यक़ूलूना फ़िल माज़ी जमा मुज़क्कर वाहिद, फ़ाइल हूम। जी जी रुके जरा, जी आप करती जाए, मैं इधर देख रही हूँ साथ। रब्बना हफ़ी निदा, और ना हो गया जमा मुतकल्लम। अच्छा मैं फिर कहूंगी, जो बहनें जाना चाहती हैं वो चली जाए, और आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। मेरी तरफ से खुली इजाजत है, क्लास में आ सकती हैं, जरूर आए, बरकत होती है। नहीं ले सकती किसी वजह से, रिकॉर्डिंग सुनिए। और लेकिन ये कि मेरे ख्याल में टारगेट पूरा कर लेते हैं, ताकि आगे तैयारी तो की हुई है तो कर लेते हैं। जी बाजी, अल्लाह जीना, आपने अल्लाह जीना अब मौसूल अपने सिला से मिलकर क्या बनाएंगी? मौसूल अपने सिला से मिलके जी अस्मा साहिबा बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बिल्कुल आयत मेरे ज़हन में है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीजें मुझे जुबानी याद है, लेकिन
اللہ کی तौफीक से मैंने सूरह बकरा मेरी हिफ्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेती ज़ुबानी, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बहुत डरती हूँ कि कुछ मैं कहीं गलत ना मैं बता जाऊँ। तो बिल्कुल ये वही आयत है जो आप कह रही हैं जो मेरे ज़हन में थी, फिर कभी इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। जी आपने क्या बनाया मौसूल सिला को मिलाकर बाजी? ये तो इस वक्त याद नहीं आ रहा, मौसूल सिला आपस में मिलके क्या बनाएंगे। अच्छा चले रहने दें कोई बात नहीं। इसमें भी चलो मैं बता देती हूँ बाजी, मौसूल सिला को मिला के मुब्तदा बना लेते हैं। देख लेते क्या बनेगा ये। अल्लाज़ीना यक़ूलूना रब्बना, वो ये कहते हैं मौसूल सिला मिलके मुब्तदा, तो फिर खबर किधर है? नहीं, खबर तो कोई नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब है ये खबर बनेगी और मुब्तदा माज़ूफ माना जा सकता है। मुब्तदा माज़ूफ, ठीक है। एक राय। दूसरी राय सुनिए, चूंकि आप जानती हैं मौसूल सिला ये मबनी है, इनके सॉरी अल्लाज़ीना ये मबनी होता है, जो मबनी होता है उनका एराब आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। आप मरफू भी इनको मान सकती हैं, मंसूब भी, मजरूर भी। मैंने कहा कि ये खबर बना लेते हैं, इससे पहले हम मुब्तदा माज़ूफ मान लेते हैं। इसका मतलब है मैंने खबर बनाई, तो ये क्या हालत हुई इसकी एराब की? मरफू। चले दूसरी राय। नहीं भाजी यकूलूना नहीं, अभी मैंने सारे यकूलूना से लेकर अज़ाबन नार को इसका सिला बनाकर मैं तरकीब कर रही हूँ। अच्छा, अल्लाज़ीना इसम मौसूल अपने सारे सिला के साथ मिलकर मैं आपको 3 राय बताना चाह रही हूँ। ये 3 चीजें बन सकता है, मुब्तदा नहीं बन सकता। वैसे बन सकता है, वैसे अल्लाज़ीना मुब्तदा बन सकता है, इस आयत में नहीं बन सकता वरना खबर नहीं है। तो ये इसको आप खबर बना लें, मुब्तदा माज़ूफ बना लें, एक राय। ऐसी सूरत में इसका एराब मरफू होगा। किसी को एराब की नहीं समझ आ रही छोड़ दें, लेकिन मुझे बताना है, ये मेरा फर्ज है। अगर मुझे एक बात पता है और वो उसका हक है इस आयत का और इस ग्रामर क्लास का कि चीज बताई जाए। नंबर 2, आप इसको ये जो अल्लाज़ीना यक़ूलूना को यानी कि मौसूल सिला को आप कह दें, ये इसको मफूल बना दें एक माज़ूफ फेल का, और तब इसका एराब महल्लन मंसूब होगा। नंबर 3, इस अल्लाज़ीना को वो अल्लाज़ीनत का कौ, लिल्लाज़ीनत का कौ का बदल बना दें, या ये जो पीछे बिल इबाद गुजरे हैं, अल इबाद बंदे, उनकी सिफत बना दे। तो इस सूरत में अगर आप इस सूरत में लिल्लाज़ीना का बदल बनाती हैं या अल इबाद की सिफत बनाती हैं, तो इन दोनों सूरतों में इसका एराब इस अल्लाज़ीना यक़ूलूना वाले पूरे मौसूल सिला का एराब मजरूर होगा। तो इस अल्लाज़ीना मौसूल अपने सिला से मिलकर तीनों एराब इस आयत में फिट हो रहे हैं। मैं दोहरा देती हूँ, रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। ये मंसूब नहीं है बाजी, देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसका एराब जो मबनी होता है उसका आप महल्लन लेते हैं, तो महल्लन लेना है, महल्लन मरफू भी ले सकते हैं, मंसूब भी ले सकते हैं, मजरूर भी ले सकते हैं। महल्लन मरफू तब होगा जब इसको खबर बना लें, मुब्तदा हुम माज़ूफ मान लें, एक राय, वो भी ठीक है। नंबर 2, इसको महल्लन मंसूब बना लें और इसका फेल माज़ूफ मान लें। नंबर 3, इसको पिछले अल्लाज़ीना के लिए बदल बना लें या अलीबाद की सिफत बना लें और महल्लन मजरूर बना लें। तो ये चीजें रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो ये तीनों तरह से बन सकता है, क्योंकि मुब्तदा नहीं बन सकता। अगर आप मुब्तदा बना के खबर ढूंढ लें तो फिर तो बात ही खत्म बड़े आराम से, क्योंकि खबर नहीं मिल रही। वो लोग जो कहते हैं हमारे रब बेशक हम ईमान ले आए, बस हमें माफ कर दे, हमारे गुनाह में माफ कर दे, तो खबर किधर है? तो सारी एक ही बात है। यकूलूना का सारा वो चल रहा है, मकूला, यकूलूना फेल अपने फाइल मकूला से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिला बन रहा है। तो सिला और मौसूल मिलकर अगर मुब्तदा बनाए तो खबर किधर है? लिहाजा इसको खबर बनाएंगे, हम को माज़ूफ मान लेंगे, एक राय। दूसरी में इनको मौसूल सिला को आप मफूल कह दें उसका किसी फेल माज़ूफ का, और तीसरी में या तो पिछले अल्लाज़ीना के लिए बदल या अली बात की सिफत। बस बाजी ज्यादा टाइम नहीं मैं लगाऊंगी, रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह, आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट है, आपको आराम से समझ आ जाएगा। अब सिला को देखें, सिला यकूलूना से शुरू हो रहा है। यकूलूना फेल, इसके अंदर बाओ ज़मीर या हुम इसका फाइल हो गया, और जिससे बात की जा रही है वो वैसे लाम के सिला से आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर दफा आए या क्लियरली आए। अब जब वो यहाँ पे अब मकूला शुरू हो रहा है रब्बाना से। रब्बाना बताएं क्या है?
रब्बा हरफे निदा ना जमा मुतकल्लिम, ये नहीं, मुनादा रब्बा बन हरफे निदा नहीं है मेरी प्यारी बाजी, मेरी प्यारी बाजी, या हरफो निदा या होता है, रब्बा ना मुनादा है, या यहाँ मुनादा। पर माजूफ है। कैसे पता चला? क्योंकि रब्बा ना में रब्बा के ऊपर जबर आई हुई है, ये रब्बू ना था। जब इससे पहले या आता है तो फिर रब्बू से रब्बा हो जाता है, तो वो माजूफ है। आगे सब बहनों को पता है, मैं दोहरा देती हूँ, रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए। या हरफु निदा कायम मुकाम होता है। देखिए, अगर किसी को ये बात मुश्किल लग रही है तो वो बहनें छोड़ दो, वो बस इतना करते हैं ए हमारे रब इसका तर्जमा, लेकिन क्या उनके जहन में नहीं आता कि ए का तर्जमा किधर है? तो गौर फिक्र किया करें, ढूंढा करें खुद भी। और अगर मुश्किल लग रहा है तो मेरी रिकॉर्डिंग को 2-3 बार सुन लें, आज के आज ही आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। या हरफु निदा कायम मुकाम होता है फेल अदऊ के, दा यदू से अदू 13वां सीगा, मैं पुकारता हूँ या मैं दुआ करता हूँ, उसके कायम मुकाम होता है। और जो मुनादा जो भी होता है वो कायम मुकाम होता है मफूल बिही के। तो फेल अदू अपने फाइल अना, और ये कायम मुकाम जो मफूल है रब्बाना, इससे मिलकर ये जुमला फेलिया होकर ये इसे निदा कहते हैं। ये सारी अभी आवाज दी जा रही है, ए हमारे रब। इसमें या हरफु निदा, रब्बाना मुनादा, और सारा मिलकर निदा। अब आगे जवाब निदा आएगा या मकसूद ब निदा आएगा, ठीक है? और वो इन्ना ना से शुरू हो रहा है। चले बाजी, इसका मैं जल्दी से मैं ही कर देती हूँ। बाजी आपसे ना अगली क्लास में आपसे शुरू करेंगे, आप तैयारी कर लीजिएगा। आप तो बहुत माशाल्लाह अच्छी स्टूडेंट है, और आप मुझे आपसे यूं सुनने का भी नहीं मजा आ रहा। आप अच्छा सा तैयार करके आइएगा अगली आयत इंशाल्लाह, जहाँ पे क्लास खत्म होगी। ये मैं जल्दी से कर देती हूँ, सब बहनें इसको सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग में। आगे है जी, रब्बा ना हो गया निदा। आगे निदा और मुनादा, हाँ, यानी कि हरफु निदा जो माजूफ है वो, और रब्बाना मुनादा दोनों मिलकर निदा बने। बहुत बहनें बहुत कंफ्यूज होती हैं, हालांकि इसमें मत कंफ्यूज हो। हरफु निदा रब्बाना को कैसे कह सकती हैं आप? हर्फ तो हर्फ होता है, तो वो तो या ही होगा ना, या जो भी हरफु निदा और भी है, तो वो यहाँ पे माजूफ है, वैसे वो भी नजर आता है। तो वो हरफु निदा, ये मुनादा, दोनों मिलकर निदा। चले छोड़ दें अदू फेल, कौन किसके कायम मुकाम। निदा और मुनादा, हरफु निदा और मुनादा मिलकर निदा बनते हैं, ए हमारे रब। अभी तक मैंने सिर्फ निदा लगाई है, मैंने बात नहीं की। वो आगे आएगी, वो जवाबु निदा मकसूद बिन निदा वो आगे आएगी। वो इन्ना ना से शुरू हो रहा है। इन्ना का एक इस्म और एक खबर होती है, तो इसका इस्म ना फौरन बाद आ गया। अच्छा, ये जो होता है ना, इसको आप इन ना भी पढ़ सकते हैं, ये पढ़ नहीं सकते, मेरा मतलब इस तरह इन ना भी आ सकता है और इन्ना ना भी आ सकता है। मतलब यही है कि ना ज़मीर इसका इस्म है, जमा मुतकल्लिम। अच्छा, यहाँ एक बड़े मजे की बात है, रब्बा ना के अंदर भी ना है, इन्ना ना में भी ना है, आमन ना में भी ना है, लेकिन तीनों की एराबी हालत मुख्तलिफ है। रब्बा ना के अंदर ना की एराबी हालत, क्योंकि ये मुरक्कब इजाफी है, मुदाफिल है, तो ये यहाँ पर हालत जर में है। इन्ना ना में इस्मु इन्ना है, और इस्मु इन्ना हालत नसब में होता है। और आमन्ना के अंदर वो जमीर है, ना जमीर जमा मुतकल्लिम की, वो मरफू मुनफसिल है। तो ये तीनों एराबी हालतों में ना यहाँ पर आया, तो बड़ा मजे का इंसिडेंस है। अच्छा जी, रब्बा ना हो गया निदा, जिसके अंदर या हरफू निदा महजूफ है। अब जो जवाब निदा इन्ना ना से शुरू हो रहा है, इन्ना ना ना इस्मु इन्ना, आगे खबरू इन्ना आमन्ना से शुरू हो रही है। आमन्ना, ये आप सब बहनों को पता होगा कि आमना यहाँ पे बाबी फाल से आया है, और उसका 14वां सीगा है गिरदाने। आप खुद रिवाइज कर लिया करें जब तैयारी कर रही होती है। बेशक हम ईमान ले आए, फा को आप आतिफा बना ले, ठीक है, या ठीक है, और फग फिर, हाँ, ये इग फिर, ये अब क्या है? ये यहाँ पर ये अमर है, बाप दौरा बा से, वाफारा यगफिरु से तगफिरु से इग फिर कैसे बना, ये आप पता है। तो फा आतिफा और आगे इग फिर लाना, और अगर मिला के पढ़ेंगे तो फग फिर लाना, जिसको बख्शा जाता है लाम के सिला से आता है। और ये जो गुनाह बख्शना होता है, ये इसकी 2 मफूल डिमांड करता है गाफारा, ये भी 2 मफूल डिमांड करता है। और का, ये जो वाओ काफ या वका यकी, मैं ओरिजिनल बोल रही हूँ, मैं चेंजेस के बाद बोल रही हूँ, ये भी 2 मफूल डिमांड करता है। बाज दफा आ भी सकते हैं दोनों, बाज दफा नहीं भी आ सकते। अच्छा,
غافرہ میں جس کو بخشا جاتا ہے لام کے صلہ کے ساتھ آتا ہے. اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے پس ہمارے گناہ ذنوبنا اغفر کے لیے مفعول بھی ہے, ہمارے گناہ بخش دیجیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. یہ جو کاف زیر کی ہے یہ میں نے آپ کو ایکٹیویٹی دی ہے اس لیے میں اس پر روشنی نہیں ڈالوں گی, لیکن نہ کس کو بچانا ہے اور کس سے بچانا ہے, دو مفعول. جس طرح وہ معاف کرنا ہے, کس کو معاف کرنا ہے اور کیا معاف کرنا ہے, وہ بھی دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے, یہ بھی دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. فرق یہ ہے کہ اس کے دو مفعول بغیر صلے کے آتے ہیں. غافرہ کا دو مفعول ہے نا, کس کو معاف کرنا ہے, وہ عام طور پر لام کے صلہ سے آتا ہے, اس کے بغیر بھی آ سکتا ہے. دعاؤں میں آپ دیکھیے گا لام کا صلہ ہوتا ہے. تو یہ اور واو بیچ میں عاطفہ تھی اور کی نا, اس کو ہم نے اس پر اغفر پر ہم نے عطف کر دیا. اب میں ان کو اکٹھا کرتی ہوں, غور سے سنیے گا. یہ واو عاطفہ ہے اور کی نا ہمیں بچا, تو ہمیں بچا, آپ ہمیں بچائیں. اچھا یہ عذاب النار اس کا دو مفعول, فعل اپنے فعل امر اپنے دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف. اس کا عطف کس پر ہے؟ مائک میوٹ کر دیجئے, کسی کے مائک سے شور کی آواز آ رہی ہے, شور ہو رہا ہے. اغفر لنا ذنوبنا پر اس کا عطف ہے. اس میں اغفر فعل امر اپنے دو مفعولوں کے ساتھ مل کر. یہ اور بات ہے کہ جب لام اچھا لام لگ گیا نا تو یہ لام جارہ ہی ہے. لام جارہ کا اصول ہے کہ ظاہر اسماء پر لگے تو زیر کے ساتھ, ضمیر پر لگے تو زبر کے ساتھ. تو ہے مفعول لیکن اب اس پہ لام جارہ آ گیا تو بننا اس نے متعلق ہے مفعول. تو یہ اپنے دونوں مفعول بیسیکلی, لیکن میں ترکیب میں اس کو مفعول نہیں بولوں گی, میں متعلق بولوں گی. ایک پھر فعل امر اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر معطوف علیہ. معطوف علیہ اپنے معطوف جو میں نے ابھی آپ کو بتایا واقعنا عذاب النار کے ساتھ مل کر اس کو یہ فاطفہ سے پیچھے عطف کر دیں آمنا پر. تو آمنا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر معطوف علیہ کر دیں اور اس والے اب سارے کو معطوف کر دیں. تو معطوف علیہ آمنا اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ کیا بنا, یہ خبرو انا بن گیا. اور خبرو انا جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اس کے اعرابی حالوں کو چاہے فی الحال ابھی رہنے دیں. وہ جو خبر کسی بھی چیز کی ہوتی ہے وہ تین طرح سے آ سکتی ہے, مفرد بھی, جملہ اور شبہ جملہ. یہاں پر جملے کی صورت میں آئی ہے. انشاءاللہ کبھی آپ کو بتاؤں گی کہ جملے کی صورت میں آئے تو کیا فرق پڑتا ہے جب خبر آتی ہے, پھر کبھی انشاءاللہ. یہ تھوڑا میں نے بتایا نا, مجھے چونکہ شوق ہے, میں خود ابھی پڑھ رہی ہوں, میں ریسرچ کر رہی ہوں یہ بلاغت پہ. انشاءاللہ آپ سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس فیوچر میں شیئر کریں گے. تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ مقصود بے ندا یا جواب ندا بن گیا. تو ندا ربنا اپنے جواب ندا سے مل کر یقولونا کے لیے مقولہ بن گیا. یقولونا فعل اپنے فاعل اور مقولہ جو مفعول بھی ہوتا ہے اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اللہ زینہ موصول کے لیے صلہ بن گیا. اللہ زینہ موصول اپنے صلہ سے مل کر تین آپشنز ہیں, میں نے بتا دی ہیں ریکارڈنگ میں, آپ ان کو بار بار پیچھے کر کے سن لیجئے گا, لکھ لیجئے گا, پھر بھی کوئی مشکل ہوئی تو پوچھ لیجئے گا. اب میں ترجمہ کرتی ہوں اور اس کو اب کچھ بھی بنا لیں. میں اس کو ایسا کرتی ہوں کہ اللہ زینہ للہ زینت تقوا کے لیے میں بنانے جا رہی ہوں صفت. وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا پچھلی آیت میں جو گزرا ہے ان کی میں صفت بنا رہی ہوں. جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا, یہ جو متقی ہوئے, جو لوگ ان کی صفت میں بنا رہی ہوں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں, یہ بس جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب, ربنا اے ہمارے رب, انا بہت زور ہے اس میں, بے شک ہم ایمان لے آئے, پس یسو ہمیں ہمارے گناہ بخش دیجئے, ہمیں پہ زور ہے, لنا. اور کیونکہ یہ جو ہے اب متعلق بن رہا ہے تو پہلے آ گیا. ویسے بھی یہ جو پہلے والا مفعول ہے نا یہ پہلے ہی عموماً آتا ہے, ہمیں ہمارے گناہ بخش دیجئے, جسے بخشا جا رہا ہے وہ پہلے ہی آ رہا ہے, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. یہ ان لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو انہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا. ان کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انعام رکھے ہیں, باغات ہیں, پھر نیک بیویاں ہیں, پھر اللہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی ہے جس سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. ان لوگوں کی صفات فردر آ رہی ہیں کہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ پھر اپنے رب سے یہ کہتے ہیں, یہ سب کہتے ہیں
اور اس سے اگلی آیت میں آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی اور صفات آ رہی ہیں کہ وہ صبر کرنے والے ہیں, سچ بولنے والے ہیں, وہ اطاعت کرنے والے ہیں, وہ خرچ کرنے والے ہیں, اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش اور معافی مانگتے رہتے ہیں صبح کے وقت. آئیں اس آیت کو بھی کر لیتے ہیں, اس میں اتنی وہ ضرورت نہیں ہے اس کی ترکیب وغیرہ گرامر کی. اگر سمپل بھی میں آپ کو بتا دوں تو انشاءاللہ آپ اس کو کر لیں گی. ٹارگٹ پورا کر لیتے ہیں. آسان سی اور بہت بہت ہارڈ ٹچنگ آیات ہیں. چلیں جی. اچھا اب اس میں ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ الصابرون ہونا چاہیے. یہ سارے اسم الفاعل ہیں, اسم الفاعل کے وزن پر ہے. صابرون سے صابرون, صابرون سے صابرین, اور یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ پیچھے جن کا ذکر ہو رہا ہے انہی کا دوبارہ آیا ہے, اس لیے ال لگ گیا ہے. کون سا ال ہے پھر کبھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو الصابرین اس کی بھی دو ہے آپشن. چاہے تو آپ اس کو بھی کسی مفعول اس کا فعل محذوف کا آپ ان سب کو مفعول بھی بنا لیں, یا آپ ان کو بھی وہی پیچھے اللہ زینت تک کی صفت بنا لیں. جو بنانا ہے نا آپ نے پھر اعراب وہی اس کے حساب سے کر, کیونکہ یہ اس وقت دو اعرابی حالتوں میں آ سکتے ہیں. یہ اعرابی الصابرون سے الصابرین حالت نصب بھی یہی ہے, حالت جر بھی یہی ہے. تو آپ جو بھی بنا رہی ہیں آپ اعراب شوق رکھتی ہے تو کر لیں, نہیں تو کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, اس کے بغیر بھی آپ کر لیں. لیکن سوچا ضرور کریں کہ یہ کس حالت میں ہے, تو کیوں ہے ایسا, کیوں ہے. اور پھر لیکن اصل چیز آج کی آیات کا میسج ہی ہے. خیر میں جلدی سے ترجمہ کر دیتی ہوں, باقی سب ایک دوسرے پر عطف ہوتے ہوئے یا الصابرین کو معطوف علیہ کر دے, باقی سب کو اس پر عطف کر دے. معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر آپ اس کو جو چاہے بنانا چاہیں بنا دیں. میں نے آپ کو بتایا, دونوں رائے بتا دی ہیں. چاہے تو آپ اس کو صفت بنا لیں, میں صفت بنا کر ہی ترجمہ کر رہی ہوں, اور چاہے تو آپ اس کو معذوف فعل کا مفعول بھی بنا دیں. صبر کرنے والے, لیکن اصل میں میسج ہے اس کو فیل کیجئے گا. صبر کرنے والے اور سچ, ہر حال میں سچ کہنے والے. اب صبر کی بھی اتنی ڈیٹیل ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو صبر کی بھی صورتیں آپ سے ڈسکس کریں گے. بہت مزہ آتا ہے جب پتہ چلتا ہے نا کسی چیز کا تھوڑا سا ڈیٹیل, تو اور زیادہ بندہ جم کر اس چیز پر عمل کرتا ہے, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کرتا ہے. ہمارے ذہن میں صبر کی بہت چھوٹی سی اور 2-3 چیزیں ہیں. صبر بہت واسٹ کیٹیگری ہے. صبر کرنے والے اور ہر حال میں سچ کہنے والے اور قانتین. اس کے بارے میں 2 پوائنٹس لکھ لیں. قنوت جو ہوتا ہے اطاعت ہوتی ہے, لیکن اطاعت میں بھی فرق ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ کو اطاعت کے بارے میں بھی میں ایک پہلے بھی بتایا تھا. ایک اطاعت ہوتی ہے جو کسی کے اس کے لیے الگ لفظ آتا ہے, جو کوئی سامنے آپ کو کوئی حکم دیتا ہے اور آپ عمل کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بس جیسے کسی نے کوئی حکم دیا, وہ سامنے نہیں بھی ہے تو ہم اس کی کر رہے ہیں. لیکن یہ والی اطاعت, اس میں 2 خصوصیت ہوتی ہیں, لکھ لیں. یہ وہ اطاعت ہوتی ہے جس میں نمبر 1 دوام, ہمیشگی پائی جاتی ہے. نمبر 2 عاجزی پائی جاتی ہے. کبھی ان چیزوں کو فیل کیجئے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ دوسری اطاعت کا ذکر بھی تو کر سکتے تھے, نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اتنے بڑے انعام اللہ نے رکھے ہیں. اللہ سے ڈر رہے ہیں, گناہوں سے بچ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ معافیاں مانگ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کی عاجزی دیکھیں, ان کے اندر عاجزی والی اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی بات کی ہے. یہ سب کچھ کر کے بھی وہ اتنے ہمبل ہیں, اور ہمیشگی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو, کبھی کی کبھی نہیں. والمنفقین, اور خرچ کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں, ہر حال میں خرچ کرنے والے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ کبھی اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے. والمستغفرین بالاسحار, اور سحر آپ کو پتہ ہے رات کا پچھلا پہر کہہ لیں, سحری کا وقت کہہ لیں, رات کا آخری گھڑیاں کہہ لیں, اس وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے, استغفار کرنے والے ہیں. بالاسحار کو جار مجرور کو المستغفرین. اگر آپ بہنوں کو پتہ ہے نا کہ باب استفعال سے آیا, اس میں کوئی چیز کی طلب ہوتی ہے, چاہنا. وَإِنْ فَارَا مادہ باب استفعال سے اس کا اسم الفاعل ہے, تو اس لیے بالاسحار اس کے متعلق کر دیں گے. باقی کیا بنا میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن اس آیت میں میرا گرامر سے زیادہ ان آیات پہ نا, ان کے میسج پہ ذرا کلاس کے بعد پھر پڑھیے گا, پھر فیل کیجیے گا. کتنی پیاری آیات تھی. چلیں جی, کلاس کا میں یہیں پہ اس کی ریکارڈنگ مکمل کرتی ہوں, اور کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ لیجیے.